بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 5 ہے عکس مستوی جو ہم آج پڑھیں۔ دیکھیں عکس مستوی کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ خلاصتاً پیچھے کے سبق کا تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس سے پہلے ہم قضایہ پڑھ چکے ہیں، پھر ہم نے قضیہ محصورہ پڑھا تھا، پھر ہم نے قضایہ میں تناقض کی 8 شرطیں پڑھی تھی، پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قضیہ محصورہ میں 8 شرطوں کے ساتھ ایک اضافی شرط بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے بتا رہے ہیں عکس مستوی۔ اب عکس مستوی کہتے کس کو ہیں، اس کو ہم نے ذرا آج سمجھنا ہے، کچھ مثالیں اس کی سمجھنی ہیں، اور ہم نے ان قضایہ جات کو سمجھنا ہے جن کے اندر عکس پایا جاتا ہے۔ دیکھیں پہلے بات یہ سمجھیں مستوی کسے کہتے ہیں۔ مستوی کہتے ہیں سیدھا، اور عکس کہتے ہیں الٹا۔ تو عکس مستوی کا مطلب یہ بنے گا کہ سیدھے کو الٹا کرنا۔ اب یہ دیکھیں عکس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عکس مستوی، سیدھے کو الٹا کرنے کے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ سیدھا کو الٹا کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں منطق کی اصطلاح میں۔ ان میں سے ایک طریقہ ہے عکس مستوی، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے نقیض۔ نقیض کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، وہ آگے بڑی کتابوں کے اندر آ جائے گا، یہاں پر عکس مستوی کا ذکر ہے، وہ ہم سمجھیں گے۔ اب عکس مستوی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کوئی بھی جملہ جب آپ بناتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس کا الٹ جملہ بھی بنانا پڑتا ہے، اس کا الٹ جملہ بھی آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک جملہ ہے، یہ پاکستانی ہے، اگر آپ کو یہ والا جملہ مان لیں یہ پاکستانی ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا پاکستانی یہ ہے۔ اب دیکھیں جملہ یہی ہے، یہ پاکستانی ہے، ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے، اس جملے کو ہم نے الٹا کر دیا ہے، اور یہ دونوں جملے درست ہیں۔ یہ اسی طریقے سے دوسرا جملہ آپ دیکھیں، گھوڑے ہنہنانے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک جملہ ہے نا، اب آپ اس کو الٹ کریں، الٹ کریں گے تو کیا بنے گا، ہنہانے والے گھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ ثابت ہو رہا ہے اس پہلے جملے سے۔ جب آپ نے پہلا جملہ مان لیا ہے تو آپ کو اس کا الٹ بھی ماننا پڑے گا۔ یہ اسی طریقے سے تیسرا جملہ دیکھیں، اب زید عالم ہے، جب آپ نے ایک بات مان لی کہ زید عالم ہے تو جب آپ اس کو الٹ کریں گے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا عالم زید ہے۔ یہ جو جملے میں نے لکھے ہیں نا ریڈ کلر میں، یہ عکس مستوی ہے۔ پاکستانی یہ ہے، یہ عکس مستوی ہے اس جملے کا۔ یہ اسی طریقے سے ہنہنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں، یہ عکس مستوی ہے اس جملے کا۔ یہ اسی طرح عالم زید ہے، یہ عکس مستوی ہے اس جملے کا۔ پھر اس میں آپ یہ چیز سمجھیں کہ جیسے موجبہ جملہ کے اندر عکس مستوی پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے سالبہ جملوں کے اندر بھی عکس مستوی پایا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے موجبہ جملے ہیں کیونکہ اس میں نفی نہیں ہے۔ اب آپ سالبہ جملوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ انسان پتھر نہیں، یہ سالبہ جملہ ہے، اب اس کا بھی عکس مستوی پایا جاتا ہے۔ اس کا عکس مستوی بنے گا پتھر انسان نہیں، تو اس کا عکس مستوی بن جائے گا۔ پھر اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ضروری ہے کہ عکس مستوی ایک تو ہے حقیقت کے اندر عکس مستوی ہو، اور ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی جملہ فرض کر لیتے ہیں جو کہ حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے اپنی طرف سے ایک جملہ فرض کر لیا ہے تو اس کا بھی عکس مستوی آ جائے گا جو کہ آپ کے فرض کرنے کے اعتبار سے درست ہوگا لیکن حقیقت کے وہ خلاف ہوگا، ایسا بھی ممکن ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، کاتب انسان نہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ سالبہ جملہ ہے، کاتب انسان نہیں، یہ ہم نے ایک جملہ بنا لیا ہے، اپنی طرف سے ایک چیز فرض کر لی ہے کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، اگرچہ حقیقت کے یہ خلاف ہے لیکن آپ نے ایک جملہ اپنی طرف سے تصور کر لیا، فرض کر لیا ہے۔ اب آپ جب اس کا عکس مستوی بنائیں گے، اس کا عکس مستوی بن جائے گا انسان کاتب نہیں۔ جب آپ نے اس جملے کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر آپ کو اس کا عکس مستوی بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو خرابی ہے نا، خرابی یہاں پر نہیں ہے، عکس مستوی میں خرابی نہیں ہے، خرابی آپ کے اس پہلے جملے کے اندر ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی جملہ بنانا ہے، عکس مستوی کا دار و مدار آپ کے جملے کے اوپر ہے کہ آپ جملہ صحیح بنا رہے ہیں یا آپ جملہ غلط بنا رہے ہیں۔ جیسا آپ جملہ بنائیں گے ویسا ہی اس کا عکس مستوی بھی بنے گا۔ اب یہ والی بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب اگلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ جملے کل 4 ہیں، جملے کہہ لیں یا آپ کہہ لیں قضایہ کل 4 ہیں۔ وہ 4 جملے یا 4 قضایہ کون کون سے ہیں؟ ان میں ہے موجبہ کلیہ، دوسرے نمبر پر ہے موجبہ جزیہ، تیسرے نمبر پر ہے سالبہ کلیہ، چوتھے نمبر پر ہے سالبہ جزیہ۔ یہ 4 جملے ہیں۔ اب ان ہر ایک کا عکس کیا آتا ہے، اس عکس کے اندر کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ آیا موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ آئے گا یا موجبہ جزیہ آئے گا؟ یا اسی طریقے سے موجبہ جزیہ کا عکس آیا موجبہ جزیہ ہی آئے گا یا سالبہ جزیہ آئے گا؟ ان ساروں کے عکس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 5 ہے عکس مستوی۔ دیکھیں اس سبق کے پہلے پارٹ کے اندر ہم نے عکس کے بارے میں پڑھ لیا تھا، عکس کس کو کہتے ہیں، مستوی کس کو کہتے ہیں، قضایہ کو الٹ کرنے سے کیا ترتیب ہوتی ہے، یہ والی بات ساری ہم پہلے پارٹ میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے
کہ کل 4 قضایا ہیں جن قضایا کے عکس آتے ہیں، اور وہ عکس کیسے آتے ہیں وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلے سمجھ لیں کہ قضایا 4 کون سے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے سالبہ کلیہ، دوسرے پر ہے سالبہ جزیہ، تیسرے پر ہے موجبہ کلیہ، چوتھے پر ہے موجبہ جزیہ۔ چاروں کے چاروں قضایا سے متعلق جو تفصیلی بحث ہے وہ گزشتہ اسباق کے اندر کی جا چکی ہے۔ اب پہلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ سالبہ کلیہ اس کا عکس کیا آتا ہے۔ دیکھیں جو سالبہ کلیہ ہے اس کا عکس بھی سالبہ کلیہ ہی آتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے کوئی انسان بیل نہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ جملہ سالبہ کلیہ ہے کیونکہ ہر انسان کے متعلق نفی کا حکم لگایا جا رہا ہے، تو یہ سالبہ کلیہ ہے۔ اب اس کا جب آپ عکس کریں گے تو اس کا عکس بھی سالبہ کلیہ ہی آئے گا۔ اب اس کا عکس کیا آئے گا؟ کوئی بیل انسان نہیں، یہ اس کا عکس آ گیا، اور یہ دونوں جملے ہی درست ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو سالبہ جزیہ ہے، منطقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سالبہ جزیہ کا عکس آتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مناطقہ جو بھی اصول بناتے ہیں، جو بھی قاعدہ بناتے ہیں، جو بھی قانون بناتے ہیں، وہ پکا اور مضبوط بناتے ہیں۔ وہ ایسا قاعدہ کلیہ اور ایسا قانون نہیں بناتے جو بعض جگہوں پر تو لگتا ہو، بعض جگہوں کے اوپر نہ لگتا ہو۔ لیکن جب مناطقہ نے سالبہ جزیہ کے عکس کے متعلق سوچا، غور کیا، مثالوں میں دیکھا، تو اس کا جو عکس تھا وہ بعض جگہ پر تو فٹ آ رہا ہے، بعض جگہ کے اوپر فٹ نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں بعض حیوان انسان نہیں، اب یہ سالبہ جزیہ ہے، یہ والی بات تو درست ہے۔ اب جب یہ والی بات درست ہے تو اس کا عکس یہ بھی درست ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا عکس درست نہیں آتا، کیونکہ اس کا عکس یہ بنے گا بعض انسان حیوان نہیں۔ اب یہ والی بات بالکل غلط ہے، یہ والی بات تو ٹھیک ہے بعض حیوان انسان نہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ والا جملہ غلط ہے۔ تو دیکھیں سالبہ جزیہ کا جب آپ نے عکس نکالا تو وہ عکس درست نہیں بنا۔ یہ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھ لیں، بعض لوگ جنتی نہیں، یہ والی بات تو درست ہے اور یہ سالبہ جزیہ ہے، کیونکہ بعض کے متعلق کہا جا رہا ہے اور نہیں کا اس کے اندر بات کی جا رہی ہے، تو سالبہ جزیہ ہے۔ لیکن جب ہم نے اس کا عکس کیا تو اس کا عکس یہ بنے گا بعض جنتی لوگ نہیں۔ اب یہ والی بات تو درست نہیں ہے، جو جنتی ہیں وہ بھی لوگ ہی ہیں۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر سالبہ جزیہ کا عکس درست آتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تیسری مثال میں نے لکھی ہے یہاں پہ، بعض ابیض حیوان نہیں، اب یہ سالبہ جزیہ ہے، لیکن جب آپ اس کا عکس نکالیں گے تو اس کا عکس ہی نکلے گا بعض حیوان ابیض نہیں۔ اب اس جملے میں دیکھیں دونوں جملے درست ہیں، یہ والا جملہ بھی درست ہے، اس کا عکس بھی درست ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو سالبہ جزیہ ہے اس کا عکس کسی جگہ پر ٹھیک آئے گا، کسی جگہ پر ٹھیک نہیں آ رہا، تو ہمارا قاعدہ کلیہ ایک پکا اور مضبوط نہ رہا، کیونکہ قاعدہ کلیہ مناطقہ وہ بناتے ہیں جو پکا اور مضبوط ہو، ہمیشہ صادق ہے، ہر جگہ پر صادق ہے۔ تو اس لیے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مناطقہ نے یہ کہہ دیا کہ سالبہ کلیہ کا عکس تو سالبہ کلیہ آتا ہے، جو سالبہ جزیہ ہے اس کا عکس سرے سے آتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ ہو گیا، تیسرے نمبر پہ موجبہ کلیہ۔ اب موجبہ کلیہ کا جو عکس ہے مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس اگر آپ موجبہ کلیہ لے کر آئیں گے تو بعض جگہوں پر تو یہ درست ہوگا، بعض جگہوں پر غلط ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مناطقہ کا قاعدہ کلیہ اور اصول یہ ہے کہ اصول وہ بنانا ہے جو ہر جگہ فٹ آئے، ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پر فٹ آئے کسی جگہ پر فٹ نہ آئے۔ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں ہر حیوان انسان ہے، یہ موجبہ کلیہ کیونکہ ہر انسان کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کا عکس موجبہ کلیہ لے کر آئیں گے تو اس کا عکس یہ بنے گا ہر حیوان انسان ہے۔ اب یہ غلط ہے، ہر حیوان تو انسان نہیں ہے، لیکن ہر انسان حیوان ضرور ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا عکس لے کر آئیں گے موجبہ جزیہ تو پھر یہ بنے گا بعض حیوان انسان ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ درست ہے۔ تو جہاں کہیں بھی موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آئے گا وہ تو ہر جگہ پہ درست ہو جائے گا، لیکن جب موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ آئے گا تو بعض جگہ پر درست ہو جائے گا، بعض جگہ پر غلط ہو جائے گا۔ یہ غلط کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، ہر انسان حیوان ہے، اس کا اگر آپ برعکس کریں گے کہ ہر حیوان انسان ہے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ بعض جگہ صحیح بھی ہو جاتا ہے، صحیح کی مثال جیسے ہر انسان حیوان ناطق ہے، اس کا برعکس کریں ہر حیوان ناطق انسان ہے۔
دیکھیں دونوں جملے درست ہیں، تو یہاں پر درست آ رہا ہے، یہاں پر غلط آ رہا ہے. تو چونکہ بعض جگہ پہ لگ رہا ہے بعض جگہ پر نہیں لگ رہا، اس لیے قاعدہ کلیہ اور اصول وہ بنایا جو ہر جگہ پر لگے، اور ہم نے یہ کہا کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. اب چوتھے نمبر پر دیکھیں جو موجبہ جزیہ ہے اس کا عکس موجبہ جزیہ ہی آتا ہے، اور یہ ہر جگہ پر درست ہوتا ہے، کہیں پر بھی غلط نہیں ہوتا ہے. جیسے کچھ حیوان انسان ہیں تو اس کا عکس ہوگا کچھ انسان حیوان ہیں، تو دونوں جملے درست ہیں. تو یہاں پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ انسان حیوان ہے، حالانکہ تو سب انسان حیوان ہے. تو دیکھیں بعد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب انسان حیوان ہیں یا نہیں ہیں، ان سے ہم خاموش ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں کچھ انسانوں کے متعلق کہ کچھ انسان حیوان ضرور ہیں، جو باقی کچھ ہیں وہ انسان ہیں وہ حیوان ہیں یا نہیں ہیں اس کے متعلق ہم نہ نفی کوئی بات کر رہے ہیں نہ اس باتن کوئی بات کر رہے ہیں. اور بیان کرنے کی جگہ پر خاموش ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمارا ان کے متعلق بھی یہی عقیدہ ہے کہ بعض انسان حیوان نہیں ہیں. تو یہ بات ہے 4 کلیوں کے متعلق، اور 4 کلیوں کے عکس لانے کے متعلق سبق ہمارا کلیئر ہو گیا. اگلے پارٹ کے اندر جو کتاب کی عبارت ہے ہم انشاءاللہ وہ حل کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 5 ہے عکس مستوی. مسئلہ ہم سمجھ چکے ہیں، کتاب کی عبارت حل کرنی باقی ہے جو کہ ہم آج کے اس ویڈیو میں کریں گے. عکس مستوی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کسی قضیے کا یہ ہے کہ اس قضیے کے اول جز کو دوسرا جز کر دیا جائے اور دوسرے کو پہلا جز بنا دیا جائے. دیکھیں کوئی بھی قضیہ ہوتا ہے نا اس میں 2 جز ہوتے ہیں، ایک جز ہوتا ہے موضوع، دوسرا جز ہوتا ہے محمول. تو اس میں کرنا یہ ہوتا ہے اس کا عکس کرنا ہوتا ہے، یعنی محمول کو آپ موضوع بنا دیں، موضوع کو آپ محمول بنا دیں. اس کو کہتے ہیں عکس مستوی، یعنی بالکل الٹ دیا جائے. اور یہ الٹ پھر ایسے طور سے کریں کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا جو اس کا الٹ ہے وہ بھی سچا ہی رہے. یہ دوسری چیز ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی آپ نے جو موضوع کو محمول کرنا ہے، محمول کو آپ نے موضوع کرنا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر پہلا قضیہ سچا تھا تو دوسرا بھی سچا ہونا چاہیے، اگر پہلا جھوٹا ہے تو دوسرا بھی جھوٹا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پہلا سچا ہے دوسرا جھوٹا ہو جائے، یا دوسرا سچا ہے تو پہلا جھوٹا ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے صرف یہ نہیں کرنا ہوتا کہ جو محمول ہے محمول کو آپ موضوع کر دیں، موضوع کو محمول کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلیہ کو جزیہ کر دینا پڑتا ہے، جزیہ کو کلیہ کر دینا پڑتا ہے، تاکہ دونوں قضیے سچے ثابت ہوں. باقی تفصیل انشاءاللہ مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر پہلا سالبہ ہو تو دوسرا بھی سالبہ ہی ہو. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر پہلا قضیہ ہے وہ اگر اس میں اثبات ہے وہ موجبہ ہے، تو جو دوسرا قضیہ آپ نے بنانا ہے اس کو بھی موجبہ ہونا ضروری ہے. یہ اسی طریقے سے اگر پہلا قضیہ سالبہ ہے تو جب آپ اس کا عکس مستوی بنائیں گے تو اس کا بھی سالبہ ہونا یہ ضروری ہے. اور اس دوسرے الٹے ہوئے قضیے کو پہلے کا عکس مستوی کہتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا مسئلہ. اب آگے حضرت نے اس کی مثال دی ہے. ہر انسان جاندار ہے، اس کا عکس یہ نکلے گا کہ بعض جاندار انسان ہیں، یہ نہ نکلے گا کہ ہر جاندار انسان ہے. یہ جو پہلی مثال دی ہے نا حضرت نے ہر انسان جاندار ہے، یہ موجبہ کلیہ ہے. تو موجبہ کلیہ کا جو عکس آپ نے نکالنا ہے وہ آپ نے عکس موجبہ کلیہ نہیں نکالنا، کیونکہ اگر آپ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نکالیں گے تو وہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ درست نہیں ہوگا. یہ جیسا کہ اگر آپ اس کا عکس یہ نکالتے ہیں ہر جاندار انسان ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا. اسی واسطے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا ہے. باقی ساری تفصیل جو ہے وہ اسی سبق کے پارٹ 2 کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. آگے فرمایا کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آئے گا. جیسے کوئی انسان پتھر نہیں، یہ سالبہ کلیہ ہے کیونکہ ہر انسان کے متعلق بات کی جا رہی ہے. اس کا جب آپ عکس نکالیں گے تو کوئی پتھر انسان نہیں آئے گا، تو اس کے عکس میں بھی آپ سالبہ کلیہ نکالیں گے. اور یہ ایسا ضابطہ ہے، ایسا عکس مستوی ہے جو ہر جگہ پر صادق آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ پر صادق ہے کسی جگہ پر صادق نہ آئے. اور یہ سالبہ جزیہ کا عکس ہر جگہ لازمی طور سے نہیں آتا. اگلا مسئلہ حضرت نے یہ بتایا ہے کہ جو سالبہ جزیہ ہے اس کا عکس آتا نہیں ہے. مطلب یہ کہ بعض اوقات آتا ہے سالبہ جزیہ کا عکس، سالبہ جزیہ آئے تو وہ درست ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالبہ جزیہ کا عکس اگر آپ سالبہ جزیہ سے نکالیں تو بھی غلط ہو جاتا ہے، اور اگر سالبہ جزیہ کا عکس اگر آپ سالبہ کلیہ سے نکالیں تب بھی غلط ہو جاتا ہے. اس لیے مناطقہ نے یہ اصول نکالا اور یہ کہہ دیا کہ سالبہ جزیہ کا عکس آتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ سالبہ جزیہ جیسے بعض جاندار انسان نہیں. اب یہ دیکھیں یہ سالبہ جزیہ ہے، اس کا جب عکس نکالیں گے اگر آپ اس کا عکس نکالتے ہیں سالبہ جزیہ کے ساتھ بعض انسان جاندار نہیں، تو کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ جاندار جو ہے یہ موضوع ہے، انسان محمول ہے. انسان کو آپ نے موضوع کر دیا اور موضوع کو آپ نے محمول کر دیا اور آپ نے یہ بنایا بعض انسان جاندار نہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. تو دیکھیں سالبہ جزیہ کے ساتھ بھی عکس نہیں نکال سکتے. اور اگر ہم اس کا عکس نکالتے ہیں سالبہ کلیہ کے ساتھ
तो फिर ये इसका अक्स इस तरह निकलेगा, कोई इंसान जानदार नहीं। अब ये देखें जरा, ये था सालबा जुजिया, इसका अक्स आपने निकाल दिया सालबा कुलिया के साथ, ये भी गलत है। तो इसलिए मनातका ने ये उसूल निकाला कि जो सालबा जुजिया है इसका अक्स आता ही नहीं है, क्योंकि बाज़ जगह पर आएगा बाज़ जगह पर नहीं आएगा। तो यहाँ तक कि हमारा मसला मुकम्मल हो चुका है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे मुतल्लिक़ सबक की तमरीन को हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल मंतिक़ का दूसरा बाब है तस्दीक़ात। सबक नंबर 5 है अक्स मुस्तवी। सबक हम मुकम्मल तफसील से समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में इसी से मुतल्लिक़ तमरीन को हल करेंगे। तो देखिए, सवाल है कज़ाया मज़कूरा ज़ेल के अक्स कागज़ पर लिखो। ये चंद कज़ाया हैं, आपने इसके अक्स लिखने हैं, अक्स मुस्तवी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी कज़िया है, आप सबसे पहले ये देखें कि ये कज़िया कौन सा है, मुजबा कुलिया है, मुजबा जुजिया है, सालबा कुलिया है या फिर सालबा जुजिया है। पहला कज़िया देखें आप, हर इंसान जिस्म है, ये मुजबा कुलिया है और मुजबा कुलिया का अक्स आता है मुजबा जुजिया के साथ। तो इसका अक्स आएगा बाज़ जिस्म इंसान है, क्योंकि अगर इसका हम ये कर लेते हैं ना हर जिस्म इंसान है तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि हमने उसूल ये पढ़ा था कि अगर ये पहला कज़िया दुरुस्त है तो इसका अक्स मुस्तवी भी दुरुस्त होना चाहिए। आगे चले, कोई गधा बेजान नहीं, ये देखिए सालबा कुलिया है, इसका अक्स भी सालबा कुलिया आएगा, कोई बेजान गधा नहीं, और ये दोनों दुरुस्त हैं बातें। आगे चले, कोई घोड़ा आकिल नहीं, ये भी सालबा कुलिया है, इसका अक्स भी सालबा कुलिया आएगा, कोई आकिल घोड़ा नहीं। आगे चले, हर हरीस जलील है, हिर्स करने वाला जलील है। अब ये देखिए मुजबा कुलिया है, इसका अक्स आपने निकालना है मुजबा जुजिया के साथ, बाज़ जलील हरीस हैं। आगे देखिए, हर कनात करने वाला अजीज है, ये भी मुजबा कुलिया है, तो इसका अक्स भी आपने मुजबा जुजिया के साथ लेकर आना है, बाज़ अजीज। लेकिन जो अक्स मुस्तवी करना होता है ना, उसमें मौजू को महमूल कर देना होता है, महमूल को मौजू कर देना होता है। जैसे इस मिसाल में आप देख लेना, हर कनात करने वाला अजीज है, तो कनात करने वाला ये मौजू है और महमूल है अजीज। तो जब आपने इसका अक्स मुस्तवी बनाना है तो अजीज को आपने मौजू कर देना है, कनात करने वाले को आपने महमूल बना देना है। सारे कज़ियों में ऐसे ही करना होता है। बाज़ अजीज कनात करने वाले हैं। आगे चले, हर नमाजी सजदा करने वाला है, ये भी देखें मुजबा कुलिया है, जब ये मुजबा कुलिया तो इसका अक्स आएगा मुजबा जुजिया के साथ, बाज़ सजदा करने वाले नमाजी हैं। तो अक्स मुस्तवी बनाने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि जिसका आप अक्स मुस्तवी बना रहे हैं आप उसको पहचाने कि जो 4 कज़ाया हैं उन कज़ाया में से कौन सा कज़िया है। पहले आपको ये आना चाहिए, फिर उसके बाद जब आपने इसका अक्स मुस्तवी बनाना है आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से कज़िये का अक्स कौन सा कज़िया आता है, और फिर उसके मुताबिक आपको जुमले के अंदर तब्दीली करनी आनी चाहिए, फिर आप इसका सही तरीके से अक्स मुस्तवी बना सकेंगे। अगली मिसाल देखें, हर मुसलमान खुदा का एक जानने वाला है, तो ये देखिए मुजबा कुलिया है, क्योंकि हर मुसलमान के बारे में बात की जा रही है ना, और इस बातन बात है, नफियन बात नहीं है। तो इसका जब आपने अक्स मुस्तवी निकालना है, इसका अक्स मुस्तवी बनेगा बाज़ खुदा के एक, या खुदा को, बाज़ खुदा को एक जानने वाले मुसलमान हैं, क्योंकि मुजबा कुलिया का अक्स आता है मुजबा जुजिया। आगे चले, बाज़ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। अब ये सालबा जुजिया है, और सालबा जुजिया के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका अक्स नहीं आता, बल्कि किताब में हज़रत ने फरमाया था कि कभी आता है कभी नहीं आता। तो आप निकाल के देख लें, अगर दोनों जुमले ठीक बनते हो तो इसका मतलब है इसका अक्स ठीक है। अगर दोनों जुमले सही नहीं बन रहे, एक ठीक है दूसरा गलत बन रहा है, तो आप सिंपल कहते हैं कि इसका अक्स आता ही नहीं है। अब हम कोशिश करते हैं कि इसका अक्स निकालने की। बाज़ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, बाज़ नमाज ना पढ़ने वाले मुसलमान हैं। अब ये देखें, ये दुरुस्त है बात। जैसे बाज़ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, तो इसी तरीके से बाज़ जो नमाज नहीं पढ़ते वो मुसलमान भी होते हैं, जिस तरीके से बाज़ काफिर होते हैं। तो ये दोनों दुरुस्त हैं, तो इसका मतलब इसका अक्स ये ठीक आ जाएगा। अगला देखें, बाज़ मुसलमान रोज़ा रखते हैं, ये मुजबा जुजिया है, और मुजबा जुजिया का जो अक्स है वो मुजबा जुजिया ही आता है।
یہ آسان ہے، بعض روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں۔ آگے چلیں، بعض مسلمان نمازی ہیں، یہ بھی موجبہ جزیہ ہے، اس کا عکس بھی موجبہ جزیہ آئے گا، بعض نمازی مسلمان ہیں۔ تو یہ عکس مستوی نکالنے کا طریقہ ہے، اور اس سے کچھ مثالیں تھیں جن کا ہم نے عکس مستوی نکال لی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا 5واں سبق مکمل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 6 ہے حجت کی قسمیں۔ دیکھیے، اس میں حجت کی قسمیں بیان کی جائیں گی۔ آج کے سبق کے اندر جو ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں، کل 13 چیزیں پڑھنی ہیں: تصدیق، حجت، قیاس، مقدمہ، قضیہ، نتیجہ قیاس، موضوع، محمول، حد اوسط، اصغر، اکبر، صغریٰ، کبریٰ۔ یہ 13 چیزیں جو ہیں، جب آپ یہ تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں گے تو پھر آگے سبق کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اس سبق کے پہلے پارٹ کے اندر ہم ان 13 چیزوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ اس کے بعد جو آگے قیاس کی 4 قسمیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے متعلق وضاحت پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تصدیق کی۔ دیکھیں، تصدیق آپ کو معلوم ہے، یہ والی بات پیچھے گزر بھی چکی ہے کہ تصدیق وہ جملہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یعنی جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے وہاں پر یہ والی بات بھی پڑھ لی تھی کہ 2 یا 2 سے زیادہ جانی ہوئی تصدیقات کو ملا کر ایک انجان تصدیق کو معلوم کرتے ہیں۔ تو جن جانی ہوئی تصدیقات کی مدد سے انجان تصدیق کو معلوم کیا جاتا ہے، ان معلوم تصدیقات کو دلیل اور حجت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تصدیق بھی پہلے پڑھ چکے تھے آپ، اور حجت بھی آپ پڑھ چکے تھے۔ تو اصل میں جو ہم نے سبق کے اندر پڑھنا ہے، وہ ہم نے اسی حجت کی قسموں کو پڑھنا ہے، یعنی وہ 2 معلوم تصدیقات جن کی مدد سے آپ ایک نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں۔ اس حجت کی کل آپ یہ سمجھیں کہ کل 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے قیاس، اس قیاس کے متعلق مکمل وضاحت اور تفصیل آج کے سبق کے اندر آئے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو حجت ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کی 3 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے قیاس، یہ قیاس ہم آج پڑھیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ قیاس کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، 2 قضیے ہوتے ہیں۔ قضیے کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ قضیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملے کو کہا جاتا ہے جس کے متعلق سچ یا جھوٹ کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو قضیہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے، پہلے یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ اب آپ یہ سمجھے کہ قضیے 2 ہوتے ہیں، یعنی 2 معلوم تصدیقات ہوتی ہیں جن کی مدد سے ایک نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک قضیہ ہمارے پاس یہ ہے، زید ملتان کا ہے، اور دوسرا قضیہ ہمارے پاس یہ ہے، ملتان کا آدمی ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ 2 قضیے ہیں۔ جب ان 2 قضیوں کو آپ نے ملایا تو آپ کو ایک تیسرا قضیہ معلوم ہوگا کہ زید ہوشیار ہے۔ یہ جو تیسرا قضیہ ہمیں پتہ چلا ہے، یہ انہی 2 قضیوں کی مدد سے پتہ چلا ہے۔ تو جن 2 قضیوں کی مدد سے آپ کو تیسرے قضیے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان 2 قضیوں کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو دونوں ہیں، ان دونوں کو کہا جائے گا قیاس۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ قیاس کے 2 قضیے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں قضیے ہیں، ان دونوں قضیوں کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے مقدمہ اولا، پہلا مقدمہ، یہ ہے مقدمہ ثانیہ، دوسرا مقدمہ۔ یہ 2 جملے ہیں، ان دونوں میں سے ہر جملے کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ جو 2 قضیے ہیں، ان دونوں قضیوں میں سے ہر قضیے کو مقدمہ کہا جاتا ہے، اور پھر ان دونوں قضیوں کو ملا کر اس پورے مجموعے کو قیاس کہا جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید ملتان کا یہ قضیہ ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید ملتان کا ہے یہ جملہ ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید ملتان کا ہے یہ مقدمہ ہے۔ اسی طرح ملتان کا آدمی ہوشیار ہوتا ہے، یہ قضیہ ہے، یہ جملہ ہے، یہ مقدمہ ہے، اور یہ دونوں مل کر بنیں گے قیاس۔ پھر اگلا مسئلہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ان 2 قضیوں کی مدد سے جو آپ ایک تیسرا قضیہ معلوم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نتیجہ قیاس۔ یہ جو تیسرا قضیہ ہے، جو 2 معلوم قضیوں کی مدد سے آپ کو پتہ چلا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نتیجہ قیاس۔ تو قیاس بھی آپ نے سمجھ لیا، مقدمہ بھی آپ نے سمجھ لیا، نتیجہ قیاس بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ موضوع کسے کہتے ہیں، محمول کسے کہتے ہیں۔ یہ والی بات بھی پیچھے گزر چکی ہے، لیکن میں یہاں پر دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جس طریقے سے ہمارے جملہ خبریہ کے اندر ایک مبتدا ہوتا ہے، پھر اس کی خبر بیان کی جاتی ہے، یہ اسی طریقے سے ایک فاعل ہوتا ہے، اس فاعل کا فعل بیان کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی منطق کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ والا مثال ہے زید ملتان کا، اب یہ زید ہے، یہ موضوع ہے، اور اس موضوع کے متعلق خبر دی جا رہی ہے ملتان کا ہے۔
تو اس کو کہیں گے جو جملے کا اول جز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع، اور جو جملے کا دوسرا باقی جز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محمول. جیسا کہ اس مثال میں جو زید ہے یہ زید ہے موضوع، اور ملتان کا ہے یہ ہے محمول. جو دوسرا جملہ ہے دوسرے جملے میں دیکھیں ملتان کا آدمی یہ بنے گا موضوع، اور ہوشیار ہوتا ہے یہ بنے گا محمول. تو جملے کا اول جز ہوگا موضوع اور جملے کا دوسرا جز ہوگا محمول. اور موضوع بھی ہم نے پڑھ لیا، محمول بھی ہم نے پڑھ لیا. اب ہم نے یہ سمجھنا کہ حد اوسط کسے کہتے ہیں. دیکھیں جو نتیجہ قیاس آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے نا، یہ نتیجہ قیاس آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے حد اوسط کی مدد سے. حد اوسط وہ ایک مشترکہ جملے کا جز ہوتا ہے جو دونوں قضیوں کے اندر پایا جاتا ہے یا دونوں مقدموں کے اندر پایا جاتا ہے. آپ نے حد اوسط کو گرا دیں تو پھر آپ کو نتیجہ قیاس معلوم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں زید ملتان کا ہے، یہ پہلا جملہ ہے اور ملتان کا آدمی ہوشیار ہوتا ہے. اب ان دونوں جملوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک چیز کامن ملے گی دونوں جملوں میں، اور وہ کامن چیز کیا ہے؟ ملتان کا ہے اور ملتان کا آدمی، یہ دونوں جملوں میں مشترکہ ہے. جب یہ دونوں جملوں میں مشترکہ ہے آپ دونوں جملوں سے اس حد اوسط کو گرا دیں گے. جو چیز مشترکہ ہو اس کو حد اوسط کہا جاتا ہے. جب آپ اس حد اوسط کو گرا دیں گے تو آپ کے پاس پیچھے باقی بچے گا زید ہوشیار ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے نتیجہ قیاس حاصل کرنے کا کہ جو دونوں قضیے ہیں دونوں مقدمے ہیں، قیاس کے جو دو جز ہیں ان کے اندر آپ غور کریں اور آپ ان کے اندر مشترکہ اور کامن چیز معلوم کریں. معلوم کرنے کے بعد آپ دونوں جگہوں سے اس کو گرا دیں. جب آپ دونوں جگہ سے اس کو گرائیں گے تو پھر جو باقی جملہ بچتا ہے اس کو نتیجہ قیاس کہا جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا حد اوسط. اب اس کے بعد آگے آپ نے سمجھنا ہے اصغر کسے کہتے ہیں، اکبر کسے کہتے ہیں، صغرا کسے کہتے ہیں، کبرا کسے کہتے ہیں. اس کے بعد اب آگے یہ دیکھیں کہ حد اوسط کو گرانے کے بعد جو پہلے قضیے کے اندر لفظ باقی بچتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اصغر، اور جو دوسرے قضیے کے اندر لفظ باقی بچتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اکبر. جیسا کہ مثال کے طور پہ ملتان کا آدمی، یہ ملتان کا اور یہاں پہ ملتان کا آدمی، یہ حد اوسط تھی دونوں جگہ پہ. جب آپ نے حد اوسط گرائی ہے تو آپ کو قضیے اول میں یا ہم کہیں کہ پہلے جملے میں یا ہم کہیں کہ پہلے مقدمے میں جو چیز باقی بچتی ہے وہ بچتی ہے زید. اس زید کو کہا جاتا ہے اصغر. اور اسی طرح قضیہ ثانیہ میں، جملہ ثانیہ میں، مقدمہ ثانیہ میں جب آپ حد اوسط کو گراتے ہیں اس کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اکبر. اب یہ جو ہوشیار ہے یہ بنے گا اکبر. اصغر بھی ہم نے سمجھ لیا، اکبر بھی ہم نے سمجھ لیا. اب اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ جس قضیے میں اصغر کا ذکر ہو اس قضیے کو صغرا کہا جاتا ہے، اور جس قضیے میں اکبر کا ذکر ہو اس قضیے کو، اس جملے کو، اس مقدمے کو کبرا کہا جاتا ہے. تو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جملے میں، پہلے قضیے میں، پہلے مقدمے میں اصغر کا ذکر ہے، اس لیے یہ جو پہلا قضیہ ہے یہ بنے گا صغرا، اور جو دوسرا قضیہ ہے، دوسرا جملہ ہے، دوسرا مقدمہ ہے، اس میں اکبر کا ذکر ہے، اس لیے دوسرا جملہ، دوسرا قضیہ، دوسرا مقدمہ یہ بنے گا کبرا. تو یہ ساری کی ساری اصطلاحات ہیں جو کہ آگے چل کے آپ کے کام آئیں گی، اس لیے ایک ایک کر کے ہم نے سب کو ذکر کر دیا ہے. اب یہاں پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مثال ہم اور لے لیں تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے. اب دوسرا اس میں مثال دیکھ لیں. ایک دوسرا ہم نے قضیہ لیا، ہر انسان جاندار ہے، اور دوسرا قضیہ ہر جاندار جسم ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بنے گا مقدمہ اولا، اور اس کو آپ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ قضیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہر جاندار جسم ہے یہ بنے گا مقدمہ ثانیہ، جملہ اور قضیہ. تو آپ کی مرضی، آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جو دونوں کا مجموعہ ہے اس کو کہا جائے گا قیاس. اب اس کے بعد ایک ان میں سے نکلنی ہے حد اوسط، اور حد اوسط یہاں پر کیا نکلے گی؟ جاندار، کیونکہ یہ دونوں جگہ پر مشترکہ ہے. جب آپ حد اوسط کو نکال دیں گے، حد اوسط کو نکالنے کے بعد جملہ اول میں جس چیز کا ذکر ہوگا اس کو کہا جائے گا اصغر. اب یہ جو انسان ہے، یہ انسان، یہ اصغر ہے. اور جملہ ثانیہ میں، قضیہ ثانیہ میں، مقدمہ ثانیہ میں حد اوسط کے بعد جس چیز کا ذکر ہوگا اس کو کہا جائے گا اکبر. اور یہ جملہ ثانیہ میں جسم ہے تو یہ جسم بنے گا اکبر. پھر چونکہ اس قضیے میں جس میں اصغر کا ذکر ہو، جیسے کہ پہلا قضیہ ہے،
اس قضیے کو کہا جائے گا صغرا، اور جس جملے میں جس قضیے میں اکبر کا ذکر ہو وہ جو دوسرا قضیہ ہے اس جملے کو کہا جائے گا کبرا۔ پھر حد اوس کو جب آپ گرا دیں گے تو آپ کو نتیجہ قیاس معلوم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں سے جاندار نکال دیا، یہاں سے جاندار نکال دیا، تو اب نتیجہ یہ نکلے گا ہر انسان جسم ہے، تو یہ بنے گا نتیجہ قیاس۔ تو ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ موضوع محمول بھی دیکھ لیں، موضوع میں ہر انسان، یہاں پر یہ موضوع بن رہا ہے اور جاندار ہے یہ محمول ہے، اور جو دوسرا جملہ ہے اس میں ہر جاندار یہ موضوع ہے، جسم ہے یہ محمول ہے۔ جو نتیجہ قیاس ہے اس میں ہر انسان یہ موضوع ہے، جسم ہے یہ محمول ہے۔ تو ساری کی ساری تفصیل آپ کے سامنے دوسری مثال سے بھی آ چکی ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اشکال اربع کے متعلق تفصیل سے سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، چھٹا سبق ہے حجت کی قسمیں۔ اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے جو ہم آج پڑھیں گے، جس میں اشکال اربع کے متعلق ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ دیکھیں بات چل رہی تھی قیاس کس کو کہتے ہیں۔ قیاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں دو مقدمے ہوتے ہیں، پھر ان دو مقدموں میں ایک حد اوسط ہوتی ہے۔ حد اوسط کو جب ہم گراتے ہیں تو ہمیں ایک رزلٹ اور ایک ہمیں نتیجہ ملتا ہے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ دو قیاس کے جو دو جملے ہیں، دو قضیے ہیں، دو مقدمے ہیں، ان سے جب آپ حد اوسط کو گرائیں گے تو حد اوسط کے اعتبار سے قیاس کی کل 4 شکلیں بنیں گی، جس کو اشکال اربع کہا جاتا ہے۔ یہ جو اشکال اربع ہے یہ دونوں قضیوں میں، دونوں جملوں میں، دونوں مقدموں میں حد اوسط کے اعتبار سے 4 شکلیں بنتی ہے۔ مطلب حد اوسط کہاں پر آ رہا ہے، اصغر کے بعد آ رہا ہے یا اکبر کے بعد آ رہی ہے، یا اصغر سے پہلے آ رہی ہے، اکبر کے بعد آ رہی ہے، یا اکبر سے پہلے آ رہی ہے، یا اصغر کے بعد آ رہی ہے، یا دونوں قضیوں میں دونوں جگہوں پر اصغر اور اکبر دونوں سے پہلے آ رہی ہے، یا دونوں قضیوں میں دونوں جگہ پر اصغر اور اکبر دونوں کے بعد آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو پھر اس اعتبار سے 4 شکلیں بنتی ہیں، اور ان 4 شکلوں سے پھر ایک اس کا رزلٹ اور ایک نتیجہ نکلتا ہے، جس کو نتیجہ قیاس کہتے ہیں۔ تو سبق کے اندر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کل 4 شکلیں کون سی ہیں اور ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ حد اوسط دونوں جملوں میں اصغر اور اکبر کے بعد آئے، اور یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں اصغر کسے کہتے ہیں، اکبر کسے کہتے ہیں، حد اوسط کسے کہتے ہیں۔ یہ اسی سبق کے پہلے پارٹ کے اندر ہم تفصیل سے اس کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں۔ مثال دیکھ لیں، مثال ہے ہر انسان جاندار ہے، کوئی پتھر جاندار نہیں۔ یہ دو قضیے ہیں، یا ہم کہیں کہ یہ دو مقدمے ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ ان دونوں مل کر یہ قیاس ہے، اور اس قیاس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی انسان پتھر نہیں۔ اب یہاں پر آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ جو پہلا قضیہ ہے ہر انسان جاندار ہے، اس میں اور اس میں کون سی چیز مشترکہ ہے؟ تو جب آپ مشترکہ چیز دیکھیں گے تو جاندار ہے اور جاندار نہیں، یہ دونوں جگہ پر مشترکہ ہے، تو اس کو کہا جائے گا حد اوسط۔ حد اوسط کے بعد جو قضیے اول میں، جملے اول میں جو چیز باقی بچتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اصغر، تو ہر انسان یہ بنے گا اصغر۔ اور اسی طریقے سے جملہ ثانیہ میں حد اوسط کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اکبر، تو یہاں پر کوئی پتھر یہ بنے گا اکبر۔ اب ایک چیز آپ یہ سمجھیں کہ حد اوسط دونوں جملوں میں اصغر اکبر کے بعد آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جاندار ہے یہ حد اوسط ہے، اور ہر انسان یہ بنا تھا اصغر، اور اسی طریقے سے کوئی پتھر یہ بنا تھا اکبر۔ آپ دونوں جگہ پر یہ دیکھیں کہ حد اوسط جاندار ہے اور جاندار نہیں، اصغر کے بعد آ رہی ہے اور یہاں پر اکبر کے بعد آ رہی ہے، تو یہ ہے پہلی شکل۔ ترتیب کے اعتبار سے بنتی ہے شکل ثانی، لیکن اس طریقے سے اگر آپ سمجھیں گے تو یہ ایک شکل بن رہی ہے، تو یہ ہے اس کی شکل ثانی۔ اب اس کے بعد شکل ثالث دیکھ لیں کہ حد اوسط دونوں جملوں میں، دونوں قضیوں میں، دونوں مقدموں میں اصغر اکبر سے پہلے آئے۔ قضیہ اول میں اصغر سے پہلے آئے گی، اور قضیہ ثانیہ میں اکبر سے پہلے آئے گی، یا ہم یہ کہیں گے صغرا کے اندر حد اوسط اصغر سے پہلے آئے گی، اور کبرا کے اندر حد اوسط اکبر سے پہلے آئے گی۔ مثال کے طور پہ ہر انسان جاندار ہے، بعض انسان لکھنے والے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ مشترکہ چیز دیکھیں گے تو مشترکہ چیز یہ ہر انسان پہلے قضیے میں، اور دوسرے قضیے میں بعض انسان، یہ حد اوسط ہے۔ اب حد اوسط کے بعد جاندار ہے یہ بنے گا اصغر، اور دوسرے میں لکھنے والے ہیں یہ بنے گا اکبر۔
اب آپ ان دونوں جملوں میں غور اگر کریں گے تو جو پہلا ہے ہر انسان، یہ حد اوسط پہلے آ رہی ہے، اصغر اس کے بعد ہے۔ جو دوسرا قضیہ ہے وہاں پہ بعض انسان، حد اوسط یہ پہلے آ رہی ہے اور اکبر اس کے بعد ہے۔ تو دونوں جگہوں پر، دونوں جملوں میں، دونوں قضیوں میں، دونوں مقدموں میں حد اوسط اصغر اور اکبر سے پہلے آ رہی ہے، تو یہ بنے گی اس کی شکل ثالث۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی انسان پتھر نے، یہ آپ نے کیسے رزلٹ نکال لیا؟ یہ اسی طریقے سے بعض جاندار لکھنے والے ہیں، یہ آپ نے کیسے رزلٹ نکال لیا؟ تو یہ جو تفصیل ہے یہ اس کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، آگے چل کے بڑی کتابوں میں آئے گی، لیکن سمجھنے کے طور پہ آپ کو دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بتا دیتا ہوں جس سے بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ وہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو دو قضیے ہیں، پہلے تو بات آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان دو قضیوں میں ایک موجبہ اور ایک سالبہ ہو تو آپ نے جو نتیجہ قیاس نکالنا ہے وہ آپ نے سالبہ نکالنا ہے، وہ آپ نے موجبہ نہیں نکالنا۔ جیسا کہ یہ دیکھیں ہر انسان جاندار ہے، یہ موجبہ ہے، اور کوئی پتھر جاندار نہیں، یہ سالبہ ہے۔ تو ایک موجبہ اور ایک سالبہ ہے، تو ہم نے جو رزلٹ نکالا، ہم نے جو نتیجہ قیاس نکالا، کوئی انسان پتہ نہیں، یہ ہم نے سالبہ نکالا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا اصول آپ سمجھیں وہ یہ ہے کہ اگر دو قضیوں میں سے ایک کلیہ ہو دوسرا جزیہ ہو تو جو نتیجہ ہے وہ ارذل کے تابع ہوتا ہے، مطلب یہ کہ نتیجہ آپ نے جزیہ نکالنا، آپ نے کلیہ نہیں نکالنا۔ مثال کے طور پہ ہر انسان جاندار ہے، یہ دیکھیں یہ کلیہ ہے کیونکہ ہر انسان کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور دوسرے قضیے میں دیکھیں بعض انسان لکھنے والے ہیں، یہ جزیہ ہے کیونکہ بعض انسانوں کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ تو ایک قضیہ کلیہ ہے، دوسرا قضیہ جزیہ ہے، تو جو ہم نے نتیجہ نکالا بعض جاندار لکھنے والے ہیں، یہ نتیجہ ہم نے نکالا جزیہ۔ تو یہ دو اصول آپ سمجھ لیں۔ باقی یہ کہ صرف یہ چیز نہیں دیکھنی ہوتی اور حد اوسط نہیں دیکھنی ہوتی، نتیجہ نکالنے کے لیے کچھ اور چیزوں کا بھی خیال اور لحاظ رکھنا پڑتا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل آگے کتابوں کے اندر آئے گی۔ تو دو شکلیں یہ ہو گئی ہیں، شکل ثانی اور شکل ثالث، دو شکلیں رہ گئی ہیں، ایک ہے شکل اول اور دوسری شکل رابع، وہ ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 6 ہے حجت کی قسمیں، اس کا یہ تیسرا پارٹ ہے جو ہم آج پڑھیں گے۔ اس سے پچھلے والی ویڈیو کے اندر ہم نے اربع اشکال میں سے دو شکلیں ہم نے پڑھ لی تھی اور دو شکلیں ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اشکال اربع میں سے دو شکلیں پہلے آ چکی ہیں، تیسری شکل آپ دیکھ لیں، اول میں اصغر سے پہلے، دوم میں اکبر کے بعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں جگہ پر، دونوں قضیوں میں حد اوسط گرانے سے آپ کو نتیجہ قیاس حاصل ہوتا ہے۔ اب حد اوسط سے ہی اشکال اربع بنتی ہیں، جو دو شکلیں ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے پہلے دو شکلیں پڑھی ہیں وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے ہم نے پڑھی ہے شکل ثانی اور شکل ثالث، شکل رابع اور شکل اول وہ ہم نے آج پڑھنی ہے۔ تو طریقہ کار کیا ہوگا کہ جو اول قضیہ ہے، اول مقدمہ ہے، اول جملہ ہے، اس میں حد اوسط اصغر سے پہلے آ رہی ہو، اور جو دوسرا قضیہ، دوسرا جملہ، دوسرا مقدمہ ہے، اس میں حد اوسط اکبر کے بعد آئے۔ مثال کے طور پہ ہر انسان جاندار ہے، بعض لکھنے والے انسان ہے، اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں حد اوسط وہ یہ ہے، پہلے جملے کے اندر ہر انسان یہ حد اوسط ہے، اور جو دوسرا جملہ ہے اس میں انسان ہے، یہ حد اوسط ہے۔ اب یہ دونوں جگہ پہ اگر آپ نوٹ کریں گے تو پہلے جملے میں جب حد اوسط گرائیں تو باقی بچے گا جاندار، یہ بنے گا اصغر، اور اسی طریقے سے دوسرے جملے میں حد اوسط گرائیں تو جو باقی بچے گا وہ بچے گا اکبر۔ تو یہاں پہ جاندار ہے، یہ بنے گا اصغر، اور دوسری جگہ پہ بعض لکھنے والے انسان ہیں، یہ بنے گا اکبر۔ اب ذرا نوٹ کیجئے گا کہ قضیہ اول میں حد اوسط اصغر سے پہلے ہے اور قضیہ ثانیہ میں حد اوسط اکبر کے بعد ہے، تو اس صورت کو کہا جاتا ہے شکل رابع۔ تو پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلے گا بعض جاندار لکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو ہر انسان کا ذکر ہے، تو یہاں پہ آپ نے بعض جاندار کیوں نکالا ہے رزلٹ اور نتیجہ؟ نتیجہ قیاس میں آپ نے جزیہ نکالا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر دو قضیوں میں سے ایک کلیہ ہو اور دوسرا جزیہ ہو تو جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ جزیہ آتا ہے، تو یہ نتیجہ قیاس جزیہ ہے۔ اسی طرح جو آخری صورت ہے وہ دیکھ لیں کہ اول میں حد اوسط اصغر کے بعد آئے اور دوسرے میں حد اوسط اکبر سے پہلے، یعنی یہ جو چوتھی صورت ہے یہ اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھے تھے نا، یہاں پہ تھا اول میں اصغر سے پہلے آ رہی تھی حد اوسط، اور یہاں پر یہ ہے کہ اصغر سے پہلے نہیں، اصغر کے بعد آ رہی ہے، اور جو دوسرا قضیہ ہے اس میں اکبر کے بعد آ رہی تھی حد اوسط،
لیکن یہاں پر دوسرے قضیے میں حد اوسط اکبر سے پہلے آ رہی ہے، تو اس کے یہ بالکل برعکس ہو جائے گا۔ مثال دیکھ لیں، ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے، دو قضیے ہیں۔ اب ان دو قضیوں کے اندر جاندار ہے یہ حد اوسط ہے پہلے قضیے میں، اور یہاں پر بھی ہر جاندار یہ حد اوسط ہے دوسرے قضیے میں۔ اس میں اگر آپ نوٹ کرتے ہیں تو حد اوسط گرانے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ ہوتا ہے اصغر، تو یہ جو اصغر ہے اس کے بعد حد اوسط آ رہی ہے، اور اسی طرح دوسرے قضیے میں حد اوسط گرانے کے بعد جو بچتا ہے وہ ہوتا ہے اکبر، تو یہاں پر حد اوسط اکبر سے پہلے آ رہی ہے، تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہم نے یہ نکالا ہر انسان جسم ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ حد اوسط کے اعتبار سے کہ حد اوسط یا تو اصغر سے پہلے آئے گی اکبر سے پہلے آئے گی، یا دونوں جگہ پر اصغر اور اکبر دونوں کے بعد آئے گی، یا پھر اصغر سے پہلے اور اکبر کے بعد آئے گی، یا پھر اکبر سے پہلے اور اصغر سے بعد آئے گی۔ تو حد اوسط کے اعتبار سے یہ اشکال اربع بنتی ہیں قیاس کی، تو اس میں پھر ہم نے نتیجہ قیاس نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نتیجہ قیاس میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ آپ حد اوسط گرا دیں تو آپ کو نتیجہ مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کلی اور جزئی کون سا ہے، اور اسی طریقے سے موجبہ اور سالبہ کون سا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ تو یہ ہمارا اشکال اربع یہاں تک مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، اس کا چھٹا سبق ہے حجت کی قسمیں، اس کا چوتھا پارٹ ہے حل عبارت۔ مسئلہ ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، اب رہ گئی کتاب کی عبارت، وہ ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ حجت کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کی تعریف تو پڑھ چکے ہو، یعنی دو معلوم تصدیقات جن کی مدد سے نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں، تو معلوم تصدیقات کو حجت کہتے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس حجت کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک ہے قیاس، نمبر دو ہے استقراء، نمبر تین ہے تمثیل۔ تو ہم نے جو پڑھنا ہے آج کے سبق میں، جو چھٹا سبق ہے، اس میں ہم نے قیاس کے متعلق تفصیل سے سمجھنا ہے۔ اب قیاس بتا رہے ہیں کہ وہ قول مرکب ہے جو دو یا زیادہ قضیوں سے مل کر بنے، کہ اگر ان قضیوں کو مان لے تو ایک اور قضیہ بھی ماننا پڑے۔ قضیہ کہتے ہیں جملے کو، یعنی جو دو جملوں سے مل کر بنے یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر بنے، اگر آپ ان دو جملوں کو مان لیں تو آپ کو ایک تیسرا جملہ بھی، تیسرا قضیہ بھی آپ کو لازمی طور پر ماننا پڑے گا، اور یہ قضیہ جس کو ماننا ضروری ہے نتیجہ قیاس کہلاتا ہے۔ یعنی وہ تو جو دو قضیے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو تیسرا قضیہ ماننا پڑ رہا ہے، ان دو قضیوں کو قیاس کہتے ہیں، اور جو تیسرا قضیہ جس کو ماننا آپ کو پڑے گا اس کو نتیجہ قیاس کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں نتیجہ قیاس کہلاتا ہے۔ اب آگے اس کی مثال دی ہے، پہلا قضیہ ہر انسان جاندار ہے، یہ ہو گیا پہلا قضیہ، اور دوسرا قضیہ یہ کہ ہر جاندار جسم ہے، یہ ہو گیا دوسرا قضیہ۔ یہ دو قضیے ہیں، ان کو اگر تم مان لو تو ان کے ماننے سے تم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر انسان جسم ہے۔ اب یہ تیسرا قضیہ آپ کو ماننا پڑے گا پہلے دو قضیوں کی وجہ سے۔ تو اس میں جو دو قضیے ہیں پہلے والے، وہ کون سے دو قضیے ہیں؟ ایک یہ ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے، یہ دو قضیے کے قیاس کہلائیں گے، اور تیسرا قضیہ جس کا ماننا لازم ہے اس کو نتیجہ قیاس کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے ساری تفصیل جو ہے اس کے گزشتہ پارٹ کے اندر ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ اور نتیجے کے اندر جو موضوع ہے، جیسے انسان کا نام اصغر رکھا جاتا ہے اور محمول جیسے جسم، اس کو اکبر کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ بات پہلے ہم نے دوسرے طریقے سے پڑھی تھی، ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ اب حد اوسط کو اگر آپ گراتے ہیں قضیہ اولا سے تو جو باقی بچے گا وہ اصغر ہوگا، اور اگر آپ حد اوسط کو گراتے ہیں دوسرے قضیہ سے جو باقی بچے گا وہ اکبر ہوگا۔ یہاں پہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نتیجے قیاس سے آپ یہ دیکھیں کہ نتیجے قیاس میں جو موضوع ہوگا اس کو اصغر کہتے ہیں، اور نتیجے قیاس میں جو محمول ہوگا اسے اکبر کہتے ہیں۔ مثال دیکھ لیں، مثال یہ ہے نا، ہر انسان جاندار ہے، یہ ہو گیا پہلا قضیہ۔ دوسرا قضیہ تھا ہر جاندار جسم ہے، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہر انسان۔ اب یہ دیکھیں ذرا، یہاں پر ہم نے حد اوسط نکالی تھی، یہ والی جاندار ہے اور جاندار۔ حد اوسط نکالنے کے بعد ہر انسان یہ بچا تھا اصغر، اور یہاں پہ حد اوسط نکالنے کے بعد جسم یہ بچا تھا اکبر۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے نتیجہ نکالنا ہے، یہ والا نتیجہ، اس نتیجے کا جو موضوع ہوگا اس کو اصغر کہا جائے گا، اور اس نتیجے کا موضوع یہ انسان ہے، اور اس نتیجے کا جو محمول جسم وہ اکبر ہوگا، جیسا کہ یہاں پر جسم یہ محمول اور یہ اکبر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصغر اکبر آپ یہاں سے بھی دونوں قضیوں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور اصغر اور اکبر آپ اس کو نتیجے قیاس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اصغر اور اکبر کا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو قضیہ قیاس کا جز بنے اس کو مقدمہ کہتے ہیں، یعنی جو دو قضیے ہوتے ہیں جن کو ملا کر آپ نے نتیجہ قیاس نکالنا ہوتا ہے، ان دو قضیوں کو، چونکہ وہ قیاس کے جز ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں، پہلا جز مقدمہ اولا، یا کہیں کہ پہلا جز اس کا پہلا جز ہوتا ہے، دوسرا جز اس کا دوسرا جز ہوتا ہے۔
تو جو اس کا جز بنتا ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں. تو جو پہلا جز ہوگا وہ ہوگا مقدمہ اولا، جو دوسرا جز ہوگا اس کو کہا جائے گا مقدمہ ثانیہ. جیسے مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے، یہ ہو جائے گا پہلا قضیہ، یہ ایک مقدمہ ہے. اور ہر جاندار جسم ہے، یہ دوسرا مقدمہ ہے یا دوسرا قضیہ ہے. تو قضیہ کہہ لیں آپ، مقدمہ کہہ لیں، یا آپ اس کو جملہ کہہ لیں، تین نام ہیں، چیز ایک ہی ہے، جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ پارٹ کے اندر بھی بتا چکا ہوں. آگے حضرت نے فرمایا کہ جس مقدمہ میں اصغر کا ذکر ہو اس کو صغرا کہتے ہیں. یہ بات بھی پیچھے گزر چکی ہے. دیکھیں جو اصغر ہے، جب آپ جو نتیجہ قیاس نکالیں گے، نتیجہ قیاس میں یہ نتیجہ قیاس کا موضوع بنتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصغر یعنی نتیجے کے موضوع کا ذکر ہو، اس جملے کو صغرا کہتے ہیں. تو چونکہ وہ جو دو قضیے ہیں، اس پہلے قضیے کے اندر اصغر کا ذکر ہوتا ہے، پہلے مقدمے کے اندر اصغر کا ذکر ہوتا ہے، پہلے جملے کے اندر اصغر کا ذکر ہوتا ہے، تو پہلے جملے کو، پہلے مقدمے کو، پہلے قضیے کو صغرا کہا جاتا ہے. اسی طرح جو دوسرا قضیہ ہے، دوسرا جملہ ہے، دوسرا مقدمہ ہے، اس کے اندر اکبر کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کبرا کہا جاتا ہے. تو یہ فرمایا، اور جس میں اکبر یعنی نتیجے کے محمول کا ذکر ہو، یہ جو اکبر ہے، یہ جو نتیجہ قیاس ہوتا ہے اس میں یہ محمول بنتا ہے. تو جب اس میں اس کا ذکر ہو اس کو کبرا کہتے ہیں، یعنی دوسرے قضیے کو. جیسے مثال مذکور ہے ہر انسان جاندار ہے، یہ بنے گا صغرا، اس لیے کہ اس میں اصغر یعنی ہر انسان اس کا ذکر آ رہا ہے. اور ہر جاندار جسم ہے، یہ بنے گا کبرا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اکبر یعنی جسم کا ذکر آ رہا ہے. اور اصغر اور اکبر کے علاوہ جو چیز قیاس کے اندر مقرر مذکور ہو، قیاس یعنی جو دو قضیے ہیں ان دونوں کو ملا کے اس کو قیاس کہا جاتا ہے. ان دونوں قضیوں میں اصغر اور اکبر کے علاوہ جو چیز مذکور ہوتی ہے وہ حد اوس کہلاتی ہے. حد اوس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ درمیانی ایک چیز ہوتی ہے، نہ تو وہ پہلے میں ہوتی ہے نہ وہ دوسرے میں ہوتی ہے، تو ایک درمیانی چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو حد اوس کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اصغر اور اکبر کے سوا، سوا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، اور دو دفعہ اس کا ذکر آتا ہے. ایک دفعہ اس کا ذکر آتا ہے قضیہ اولا میں، دوسری مرتبہ اس کا ذکر آتا ہے قضیہ ثانیہ میں. تو یہاں تک تو یہ بات ہوگی. اب اس کے بعد حضرت ایک نقشے کے ذریعے سے والی بات سمجھائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ نقشے کے ذریعے سے بھی اس کو سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں کتاب میں نقشہ بنا ہوا ہے، نقشہ بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ ہے قیاس. قیاس میں دو مقدمے ہوتے ہیں اور ایک نتیجہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مقدمہ اول، دوسرا ہوتا ہے مقدمہ دوم. اور مقدمہ اول اور مقدمہ دوم سے پھر آپ نتیجہ قیاس کو حاصل کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مقدمہ اول جس میں اصغر کا ذکر ہو اس کو صغرا کہا جاتا ہے. تو آپ اس کو مقدمہ اول بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو صغرا بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہر انسان یہ اصغر ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو صغرا ہے نا، یہ صغرا یہاں تک ہے، ہر انسان جاندار ہے، یہ پورا جملہ یہ صغرا ہے، اور ہر انسان یہ اصغر ہے. یہ تھوڑا سا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس جملے کے اندر، جس قضیے کے اندر اصغر کا ذکر ہو، وہ پورا جملہ، وہ پورا قضیہ، وہ پورا مقدمہ، یہ مقدمہ اول اور صغرا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اصغر یہ بنے گا ہر انسان، اور ہر انسان جاندار ہے، یہ پورا جملہ بنے گا صغرا. اور اسی طرح کبرا اس کو کہا جاتا ہے، اس قضیے کو کہا جاتا ہے، اس مقدمے کو کہا جاتا ہے، اس جملے کو کہا جاتا ہے جس میں اکبر کا ذکر ہو. اور جسم ہے یہ اکبر ہے، یہ والا جسم اکبر ہے. اور ہر جاندار جسم ہے، یہ چونکہ اس پورے قضیے کے اندر اکبر کا ذکر ہے، تو یہ پورا جملہ، یہ پورا قضیہ، اس کو کبرا کہا جائے گا. اس کو کبرا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح ہر انسان جاندار ہے، اس کو آپ صغرا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہوگی ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ حد اوس یعنی دونوں قضیوں کے اندر، دونوں جملے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز مشترکہ موجود ہوتی ہے، اس کو حد اوس کہا جاتا ہے. جیسے یہ جو جملہ ہے نا، ہر انسان جاندار ہے، اس میں جاندار ہے یہ حد اوس ہے. اور اسی طرح ہر جاندار جسم ہے، اس میں ہر جاندار یہ حد اوس ہے، کیونکہ یہ دونوں جگہ پر سیم ہے. یہ صغرا کے اندر بھی پائی جا رہی ہے جاندار ہے، اور یہ کبرا کے اندر بھی پائی جا رہی ہے ہر جاندار. اور اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ اول میں بھی پائی جا رہی ہے، مقدمہ دو میں بھی پائی جا رہی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قضیہ اول میں بھی پائی جا رہی ہے، قضیہ ثانی میں بھی پائی جا رہی ہے. تو حد اوس جب آپ نکال دیں گے اور اصغر اور اکبر کو ملا دیں گے تو پھر آپ کو نتیجہ مل جائے گا. جیسے یہ اصغر تھا ہر انسان، ہر انسان اس کو آپ نے بنا دینا ہے جو نتیجہ قیاس ہے اس کا موضوع. اب ہر انسان یہ بن رہا ہے یہاں پہ موضوع. اور اسی طرح جو اکبر ہے اس کو آپ نے بنا دینا محمول. یہاں پہ دیکھیں جسم ہے یہ بنا محمول. اب موضوع اور محمول کو ملا کے آپ کو نتیجہ قیاس حاصل ہو جائے گا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے نتیجہ نکالنے کا، قیاس کے دونوں مقدموں کو ملا کے، صغرا کو ملا کے، کبرا کو ملا کے نتیجہ نکالنے کا اس طریقے سے نکالا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، اس کا سبق نمبر 6 ہے حجت کی قسمیں. 5واں حصہ ہم پڑھ رہے ہیں
جس میں ہم کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ تو دیکھیں آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد سمجھو کہ حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس ہونے سے جو قیاس کی حیت حاصل ہوتی ہے، قیاس کی حیت کا مطلب ہوتا ہے قیاس کی شکل و صورت حاصل ہوتی ہے، یعنی حد اوسط کہاں پر ہے، آیا حد اوسط صغرا میں پہلے ہے یا پھر صغرا میں بعد میں ہے، اصغر سے پہلے ہے یا اصغر کے بعد میں ہے۔ اسی طرح حد اوسط کبرا میں کہاں پر ہے، آیا کبرا میں شروع میں ہے، اکبر سے پہلے ہے یا پھر اکبر کے بعد میں ہے۔ تو اس طرح حد اوسط کے اعتبار سے حد اوسط کس جگہ پر کلام کے اندر واقع ہو رہی ہے، تو کل 4 شکلیں بنتی ہیں قیاس کی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس ہونے کے اعتبار سے کہ پہلے ہے یا بعد میں ہے، دونوں جگہ پہلے ہے یا دونوں جگہ بعد میں ہے، یا ایک جگہ پہلے اور ایک جگہ بعد میں ہے، قیاس کی جو حیت اور شکل و صورت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں، اور شکلیں کل 4 ہیں۔ وہ 4 شکلیں کون سی ہیں؟ وہ 4 شکلیں پہلے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، حضرت نے وہی چیزیں ذکر کی ہیں لیکن انداز تھوڑا سا تبدیل ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو دونوں طریقوں سے یہاں پہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہو تو اس کو شکل اول کہتے ہیں۔ 4 شکلیں نا، شکل اول دیکھیں ذرا، ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے۔ مثال اس کی دیکھ لیں، ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے۔ اب اس میں دیکھیں ہر انسان یہ ہے اصغر اور جسم ہے یہ ہے اکبر، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس قضیے میں اصغر کا ذکر ہو وہ صغرا اور جس قضیے میں اکبر کا ذکر ہو وہ کبرا ہوتا ہے، اور جاندار ہے یہ بنے گا حد اوسط۔ اب اگلی بات، ہم نے وہاں پہ یہ پڑھا تھا جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ حد اوسط اگر اول قضیے میں اصغر کے بعد آئے اور دوسرے قضیے میں اکبر سے پہلے آئے تو یہ شکل اول ہے، وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا، یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، یہ ہے شکل اول۔ حضرت یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، پہلے ہم اس کا نتیجہ بھی نکال لیتے ہیں، ہر انسان جسم ہے، یہ بن جائے گا اس کا نتیجہ۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ حد اوسط صغرا میں محمول بن رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ہر انسان یہ تو ہو گیا موضوع اصغر، اور جاندار ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ حد اوسط ہے، اور جہاں پر موضوع ہوتا ہے اس کا محمول بھی لازمی ہوتا ہے، اور یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جو اصغر ہے وہ موضوع بنتا ہے پہلے قضیے میں۔ تو یہ جو جاندار ہے حد اوسط یہ اس اصغر کے لیے محمول بن رہا ہے، جبکہ دوسرے قضیے کے اندر یہی حد اوسط موضوع بن جائے گا اور جو اکبر ہے وہ اس کا محمول بن جائے گا۔ تو بات ایک ہی ہے لیکن اس کو تعبیر کرنے کا دوسرا طریقہ ہے، ہم نے جو سمجھا تھا وہ ایک اور طریقے سے سمجھا تھا، حضرت اس کو دوسرے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ حد اوسط صغرا میں محمول بنے، جیسے جاندار ہے یہ حد اوسط ہے اور یہ محمول ہے، ہر انسان اصغر ہے اور موضوع ہے، اور کبرا میں موضوع ہو جیسے ہر جاندار یہ حد اوسط ہے اور موضوع ہے، اور جسم ہے یہ اکبر ہے اور محمول ہے، تو اس کو شکل اول کہتے ہیں۔ مثال اس کی نقشہ میں مذکور ہے، وہ مثال پہلے گزر چکی ہے تو یہ مثال میں نے آپ کو یہاں پر بھی سمجھا دی ہے دونوں طریقوں سے۔ اس کے بعد جو باقی 3 شکلیں ہیں وہ بھی ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ شکل اول آپ نے پڑھ لی ہے، شکل ثانی بتا رہے ہیں کہ حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول ہو۔ دیکھیں 2 قضیے، ایک ہے ہر انسان جاندار اور کوئی پتھر جاندار نہیں ہے، 2 قضیے ہیں، اس کو کہیں گے مقدمہ اولا، اور کوئی پتھر جاندار نہیں یہ ہوگا مقدمہ ثانیہ۔ اب اگلی بات، ہر انسان یہ بن رہا ہے موضوع اور کوئی پتھر یہ بن رہا ہے موضوع، دونوں قضیوں میں۔ اب اس کے بعد جاندار ہے یہ بن رہا ہے محمول، اور اسی طرح جاندار نہیں یہ بن رہا ہے محمول، کیونکہ موضوع کے بعد جو آگے جملے کا حصہ ہوتا ہے وہ بنتا ہے محمول۔ اب یہ والی بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب اس کے بعد آگے ہم نے نکالنا ہے اصغر اور اکبر، اور آپ کو معلوم ہے اصغر اور اکبر معلوم کرنے کا طریقہ ہے حد اوسط۔ حد اوسط کو گرائیں گے تو مقدمہ اولا سے جو چیز بچے گی وہ اصغر ہوگی، حد اوسط کو گرائیں گے تو مقدمہ ثانیہ سے جو چیز بچے گی وہ اکبر ہوگی۔ اب حد اوسط یہ جاندار یہ حد اوسط ہے جو کہ قضیہ اول میں مقدمہ اولا میں محمول بن رہی ہے، یہ حد اوسط بھی ہے اور محمول بھی ہے، اور اسی طرح جاندار نہیں یہاں پر یہ محمول ہے اور حد اوسط ہے۔
تو اب خلاصہ آپ یہ سمجھیں کہ جاندار ہے، اس کو آپ نکال دیں گے تو جو چیز باقی بچے گی وہ اصغر ہوگی، جو کہ یہاں پہ موضوع ہے تو یہ اصغر ہے. اور اسی طرح جاندار نہیں، یہ حد اوسط محمول، اس کو نکال دیں گے، جو چیز باقی بچے گی وہ اکبر ہے، جو کہ یہاں پہ موضوع ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو قضیہ اول ہے اس میں ہر انسان موضوع بھی ہے، اصغر بھی ہے، اور جو قضیہ ثانی ہے کوئی پتھر، یہ موضوع بھی ہے اور اکبر بھی ہے. اور جاندار ہے یہ محمول بھی ہے، حد اوسط بھی ہے. جاندار نہیں، یہ محمول بھی ہے اور حد اوسط بھی ہے. اصغر بھی پڑھ لیا، اکبر بھی پڑھ لیا. اب اگلی بات یہ سمجھے صغرا اور کبرا کون سے ہیں، وہ آسان بات ہے. جس قضیے میں، جس جملے میں اصغر کا ذکر ہو وہ صغرا ہوتا ہے. یہ پورا جملہ بنے گا صغرا، اور کوئی پتھر جاندار نہیں، یہ پورا جملہ بنے گا کبرا. اب ہم نے اصغر بھی پہچان لیا، صغرا بھی پہچان لیا، اکبر بھی پہچان لیا، کبرا بھی پہچان لیا، حد اوسط بھی پہچان لی. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ حد اوسط صغرا میں یہ محمول بن رہی ہے، جیسا کہ میں آپ کو بھی واضح کر چکا ہوں. اور اسی طرح حد اوسط کبرا میں، یہ جملہ پورا کبرا ہے، اس میں جاندار نہیں، حد اوسط اور محمول ہے. تو حد اوسط دونوں جگہ پر محمول ہو تو یہ شکل ثانی ہوتی ہے. کتاب کے اندر جو ذکر کیا تھا وہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ دوسرے طریقے سے سمجھنے کے لیے، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حد اوسط دونوں جگہ پر اصغر اور اکبر کے بعد آتی ہے. جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں نا، جاندار ہے یہ حد اوسط ہے، یہ اصغر کے بعد آ رہی ہے. اور اسی طرح جاندار نہیں، یہ حد اوسط ہے، یہ اکبر کے بعد آ رہی ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حد اوسط اصغر اور اکبر کے بعد آئے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صغرا اور کبرا دونوں میں حد اوسط محمول بن رہی ہو. بات ایک ہی ہے، اس کو تعبیر کرنے کے دو طریقے ہیں. تو ان دونوں قضیوں سے جب آپ رزلٹ اور نتیجہ نکالیں گے، نتیجہ کیا سے نکلے گا، کوئی انسان پتھر نہیں. اب یہاں پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اس کا نتیجہ نکالا وہ آپ نے سالبہ کیوں نکالا ہے؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اگر دو قضیوں میں سے ایک موجبہ ہو، جیسا کہ ہر انسان جاندار ہے یہ موجبہ ہے، اور دوسرا قضیہ سالبہ ہو، جیسے کوئی پتھر جاندار نہیں یہ سالبہ ہے، تو نتیجہ ارزل کے تابع ہو کر نتیجہ سالبہ آتا ہے. اس لیے ہم نے یہاں پر نتیجہ سالبہ نکالا ہے. باقی نتیجہ نکالنے کے لیے کچھ مزید بھی تفصیل ہے جو کہ آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے. تو دو شکلیں یہاں تک مکمل ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو اگلی دو شکلیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اسی سبق کے چھٹے پارٹ کے اندر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات. چھٹا سبق ہے حجت کی قسمیں، اس کا چھٹا پارٹ ہے جس میں ہم اشکال اربع میں سے جو دو باقی شکلیں ہیں ہم اس کو سمجھیں گے. دیکھیں دو شکلیں آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، شکل ثالث ہم نے آج کے سبق میں سمجھنی ہے. حضرت فرما رہے ہیں اگر حد اوسط دونوں جگہ صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع ہو تو اس کو شکل ثالث کہتے ہیں. کیسے؟ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیں ایک مثال ہے ہر انسان جاندار ہے، اور دوسری ہے بعض انسان لکھنے والے ہیں. اس میں سے سب سے پہلے ہم اس میں سے اصغر اکبر کو علیحدہ کر لیتے ہیں، حد اوسط کو علیحدہ کر لیتے ہیں، موضوع محمول کو علیحدہ کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ بات کو سمجھیں گے. ابھی دیکھیں جو ہر انسان ہے یہ بن رہا ہے یہاں پہ موضوع، اور جاندار ہے یہ بن رہا ہے محمول، اور اسی طریقے سے بعض انسان یہ بن رہا ہے موضوع، اور لکھنے والے ہیں یہ بن رہا ہے محمول. پہلی بات تو یہ ہوگی. اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حد اوسط پہلے دیکھ لیں، حد اوسط کون سی ہے. حد اوسط یہاں پہ ہر انسان ہے، کیونکہ اس کا ذکر یہاں پر بھی ہے اور اس کے ذکر یہاں پر بھی ہے. حد اوسط کے بعد قضیہ اولا میں جو چیز باقی بچتی ہے اس کو اصغر کہا جاتا ہے، اور اسی طرح حد اوسط میں نکالنے کے بعد قضیہ ثانیہ میں جو چیز باقی بچتی ہے اس کو اکبر کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہر انسان یہ بنا تھا حد اوسط، اور اسی طرح بعض انسان یہ بنا تھا حد اوسط. اب حد اوسط کو نکالنے کے بعد جاندار ہے یہ محمول بھی ہے اور اصغر بھی ہے. اسی طرح لکھنے والے یہ محمول ہے اور اکبر ہے. اب اس کے بعد اگلا آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جاندار ہے، یہاں پہ جاندار کا ذکر ہے جو کہ اصغر ہے، تو جس قضیے کے اندر اصغر کا ذکر ہو اس کو کہا جاتا ہے صغرا. تو یہ پورا جملہ بن گیا صغرا. اسی طرح جس قضیے کے اندر لکھنے والے اکبر کا ذکر ہو اس پورے قضیے کو، پورے جملے کو کہا جاتا ہے کبرا. تو یہ پورا جملہ بن جائے گا کبرا. اب آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ صغرا میں حد اوسط کہاں پر ہے، موضوع بن رہی ہے. یہ دیکھیں ذرا، ہر انسان یہ موضوع پہلے ہم نے بنایا تھا اور حد اوسط بھی ہے. اور کبرا میں بھی ایسے ہی ہے، کبرا میں بعض انسان یہ موضوع ہے اور حد اوسط ہے.
تو دونوں جگہ میں قضیہ اول میں بھی موضوع بن رہی ہے حد اوس اور قضیہ ثانیہ میں بھی موضوع بن رہی ہے حد اوس. یہی شکل ثالث ہے. ہر انسان یہ یہاں پہ موضوع بن رہی ہے اور حد اوس ہے. بعض انسان یہ یہاں پہ موضوع بن رہی ہے اور حد اوس ہے. ایک اور بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں، جیسا کہ ہم نے اپنے طریقے سے جو سمجھایا تھا، ہم نے وہ یہ سمجھایا تھا کہ جو شکل ثالث ہے اس میں حد اوس اصغر سے پہلے ہوتی ہے اور اکبر سے پہلے ہوتی ہے. جیسا کہ جاندار ہے، یہ تھا نا اصغر. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہر انسان، حد اوس یہ اصغر سے پہلے ہے. اسی طرح لکھنے والے یہ تھا اکبر، اور یہاں پہ حد اوس یہ اکبر سے پہلے ہے. تو دونوں جگہ میں اگر حد اوس اصغر سے بھی پہلے ہو، اکبر سے بھی پہلے ہو، تو اس کو شکل ثالث کہتے ہیں. آپ اس کو اس طریقے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کو اس طریقے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ حد اوس دونوں جگہ میں صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع بنے تو اس کو شکل ثالث کہتے ہیں. بات ایک ہی ہے، تعبیر کرنے کے انداز دو مختلف ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ قیاس یہ نکلے گا بعض جاندار لکھنے والے ہیں. یہ اس کا نتیجہ قیاس ہے. تو یہاں پہ بعض کیوں نکالا ہے یہ بھی میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ اگر ایک قضیہ کلیہ ہو، دوسرا قضیہ جزیہ ہو، تو جو نتیجہ نکلے گا نتیجہ جزیہ نکلے گا، کلیہ نہیں نکلے گا. 3 شکلیں آپ نے پڑھ لی ہیں. چوتھی اور آخری شکل بتا رہے ہیں کہ حد اوس صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے. سب سے پہلے اس مثال کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ہر انسان یہ بن رہا ہے موضوع اور جاندار ہے یہ بن رہا ہے محمول. اسی طرح بعض لکھنے والے یہ بن رہا ہے موضوع اور انسان ہے یہ بن رہا ہے محمول. کیونکہ موضوع کے متعلق کوئی بات کی جاتی ہے نا. اب جیسے ہر انسان ہے، اس کے متعلق ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جاندار ہے. اسی طرح بعض لکھنے والے یہ موضوع ہے، اس کے متعلق ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ انسان ہے. اب اس کے بعد اگلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ حد اوسط دونوں جگہ پر کہاں پر ہے. تو دیکھیں حد اوسط دونوں جگہ پر انسان بن رہا ہے. یہاں پہ بن رہا ہے ہر انسان اور یہاں پر بن رہا ہے انسان ہے. یہ دونوں جگہ پر حد اوسط ہے. اب اگلی بات آپ یہ سمجھیں کہ حد اوسط کے بعد جو قضیہ اول ہے، پہلا جملہ ہے، پہلا مقدمہ ہے، اس میں جو چیز باقی بچتی ہے اس کو کہتے ہیں اصغر. اب جاندار ہے یہ بن رہا ہے اصغر، اور اسی طرح یہ انسان ہے یہ ہم نے بنایا تھا دوسرے جملے کے اندر حد اوسط. حد اوسط کے بعد دوسرے جملے میں جو چیز باقی بچتی ہے وہ ہوتا ہے اکبر. تو یہ بعض لکھنے والے یہ بنے گا اکبر. اب اس کے بعد اگلی بات یہ کہ جس قضیہ میں اصغر کا ذکر ہو، جس جملہ میں اصغر کا ذکر ہو، جس مقدمے میں اصغر کا ذکر ہو، اس کو کہا جاتا ہے صغرا. یہ پورا جملہ بن جائے گا صغرا. اور اسی طرح جس جملے میں، جس قضیے میں، جس مقدمے میں اکبر کا ذکر ہو، اس جملے کو کہا جاتا ہے کبرا. تو یہ پورا جملہ بن جائے گا کبرا. اب یہ والی بات ساری کلیئر ہو گئی ہے. اب اس کے بعد اگلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیں ذرا، ہر انسان یہ موضوع بھی ہے اور حد اوسط ہے، کیونکہ ہر انسان کو ہم نے حد اوسط بنایا تھا. اسی طرح انسان ہے یہ محمول ہے اور حد اوسط ہے. تو یہی تو حضرت فرما رہے ہیں کہ حد اوسط صغرا میں، دیکھیں پورا جملہ صغرا ہے نا، اس صغرا میں جو موضوع تھا وہی حد اوسط ہے. اور اسی طرح کبرا میں جو محمول ہے، انسان ہے یہ محمول بنایا تھا اور یہ حد اوسط ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول ہو تو اس کو شکل رابع کہتے ہیں. ہم نے جو پڑھا تھا ہم نے اس کو دوسرے طریقے سے پڑھا تھا. ہم نے اس کو دوسرے طریقے سے اس طرح پڑھا تھا کہ حد اوسط صغرا میں اصغر سے پہلے ہو، جیسا کہ تھا نا جاندار ہے یہ اصغر ہے، اس سے پہلے حد اوسط آ رہی ہے. اور اسی طرح کبرا میں یا دوسرے قضیے میں، دوسرے جملے میں حد اوسط اکبر کے بعد ہو. یہ بعض لکھنے والے یہ بنایا تھا ہم نے اکبر، اور اس کے بعد آگے حد اوسط آ رہی ہے انسان ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ بات کو اس ترتیب سے بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ بات کو اس طرز پر بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن معلوم دونوں طریقوں سے ہونا چاہیے تاکہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو. تو جب یہ دونوں قضیے ملائیں گے تو ہمیں یہ والا قضیہ ملے گا بعض جاندار لکھنے والے ہیں. تو یہاں پر وہی بات کہ چونکہ ایک قضیے میں کلیہ کا ذکر ہے، دوسرے قضیے میں جزیہ کا ذکر ہے، تو جو ہم نے نتیجہ نکالنا ہے وہ نتیجہ ہم نے جزیہ نکالنا ہے، ہم نے کلیہ نہیں نکالنا. باقی نتیجہ نکالنے کے لیے کچھ اور چیزوں کا بھی خیال اور لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ آگے چل کے بڑی کتابوں میں پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا اشکال اربع والا سبق یہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کی تمرین ہم اس کے بعد ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات. سبق نمبر 6 ہے حجت کی قسمیں. سبق ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اس سے متعلقہ تمرین یعنی ایکسرسائز کو حل کریں گے. سوال دیکھیں آپ، ذیل میں چند قیاس لکھے جاتے ہیں، ان میں اصغر، اکبر، حد اوسط، صغرا، کبرا کو پہچان کر بتاؤ اور نتائج بھی بتاؤ.
تو یہ سوال ہے. سوال میں ہم نے کرنا کیا ہے, ایک تو ہم نے اس میں اصغر معلوم کرنا ہے, دوسرا ہم نے اکبر پتہ کرنا ہے, تیسرے نمبر پہ حد اوسط, چوتھے نمبر پہ صغرا, پانچویں نمبر پہ کبرا اور چھٹے نمبر پہ نتیجہ. یہ 6 چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہے. پہلی مثال آپ دیکھ لیں, اس میں سے ہم ہر چیز نکالتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. لیکن جو پہلی ہے ہر انسان ناطق ہے. سب سے پہلے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ہر جملے میں سے, ہر قضیے میں سے موضوع اور محمول کو الگ الگ کریں. جیسے ہر انسان یہ بن رہا ہے موضوع, اور ناطق ہے یہ بن رہا ہے محمول. اسی طرح یہاں پر اس جملے میں ہر ناطق یہ بن رہا ہے موضوع, اور جسم ہے یہ بن رہا ہے محمول. یہ تو ہوگی پہلی بات. اب اس کے بعد اگلی بات آپ نے یہ پہچاننی ہے کہ حد اوسط کیا ہے, کیونکہ حد اوسط آپ کو پہلے پتہ چلے گی تو پھر آپ کو اصغر اکبر کا پتہ چلے گا. تو حد اوسط اگر ہم دیکھتے ہیں, جو چیز دونوں جگہ پہ ایک ہی ہے وہ یہ ہے, ناطق ہے, ایک یہ حد اوسط ہے اور یہاں پر ہر ناطق, ان دونوں جگہ پر یہ حد اوسط ہے. تو جو پہلا قضیہ ہے اس میں محمول بن رہا ہے حد اوسط, اور جو دوسرا قضیہ ہے اس میں موضوع بن رہا ہے حد اوسط. اب اس کی اگلی بات, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے قضیے میں یا پہلے مقدمے میں حد اوسط کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اصغر, اور دوسرے قضیے میں حد اوسط کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اکبر. تو یہاں پہ ہر انسان جو موضوع تھا یہ بن رہا ہے اصغر, اور یہاں پر جسم ہے جو محمول ہے یہ بن رہا ہے اکبر. تو ہمیں اب تک موضوع کا پتہ چل گیا, اصغر کا پتہ چل گیا, محمول کا پتہ چل گیا, حد اوسط کا پتہ چل گیا, موضوع کا پتہ چل گیا, حد اوسط کا پتہ چل گیا, محمول کا پتہ چل گیا, اکبر کا پتہ چل گیا. اگلی بات جو ہم نے پہچانی ہے صغرا اور کبرا, وہ آسان ہے چونکہ اس قضیے کے اندر اصغر کا ذکر ہے, لہذا یہ پورا قضیہ بنے گا صغرا. اور اسی طرح اس پورے قضیے میں چونکہ اکبر کا ذکر ہے تو یہ پورا قضیہ بنے گا کبرا. تو صغرا کبرا بھی پتہ چل گیا. اب ہم نے نکالنا ہے نتیجہ. حد اوسط کو گرا کے جب آپ نتیجہ نکالیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا ہر انسان جسم ہے, یہ بنے گا اس کا نتیجہ قیاس. میں یہاں پہ دوبارہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں جملے, دونوں قضیے یہ قیاس ہیں, کیونکہ قیاس کے 2 جز ہوتے ہیں, 2 قضیے ہوتے ہیں. اس کو کہا جائے گا پہلا مقدمہ, اس کو کہا جائے گا دوسرا مقدمہ. تو یہ ایک مثال ہم نے یہاں پہ سمجھ لی ہے. دوسری مثال دیکھیں, ہر انسان جاندار ہے, کوئی جاندار پتھر نہیں. اب اس میں یہ ساری چیزیں آپ نے معلوم کرنی ہے. طریقہ بہت آسان ہے. سب سے پہلے آپ موضوع محمول پتہ کریں. اب یہ ہر انسان یہ موضوع ہے, یہ محمول ہے, کیونکہ اس کے متعلق آپ کو خبر دی جا رہی ہے جاندار ہونے کی. جس کے متعلق خبر دی جاتی ہے وہ موضوع ہوتا ہے اور خبر یہ محمول ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر کوئی جاندار یہ موضوع ہے, پتھر نہیں یہ محمول ہے. تو سب سے پہلے آپ موضوع محمول پتہ کریں, یہ بن جائے گا موضوع, اور جاندار ہے یہ بنے گا محمول. اسی طرح کوئی جاندار یہ بنے گا موضوع, پتھر نہیں یہ بنے گا محمول. جب آپ کو یہ والی بات پتہ چل گئی ہے, اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا یہ حد اوسط کیا ہے, یعنی کون سی چیز ہے جو دونوں جگہ پہ مشترکہ ہے, اور وہ یہ ہے جاندار ہے اور کوئی جاندار, یہ دونوں جگہ پہ مشترکہ ہے. تو یہ جو پہلا قضیہ ہے اس میں حد اوسط بن رہی ہے محمول, اس پہ آپ لکھ دیں حد اوسط. اور جو دوسرا قضیہ ہے اس میں حد اوسط بن رہی ہے موضوع, اس پہ آپ لکھ دیں حد اوسط. اب اگلی بات یہ تھی کہ جو قضیہ اولا ہے, حد اوسط کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے وہ اصغر کہلاتی ہے, اور اسی طریقے سے جو دوسرا قضیہ ہے اس میں حد اوسط کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے وہ اکبر کہلاتی ہے. تو یہاں پہ ہر انسان موضوع یہ بنے گا اصغر, اور یہاں پہ پتھر نہیں جو محمول تھا یہ بنے گا اکبر. جب یہ والی چیز کلیئر ہو گئی ہے, اب اس کے بعد آپ نے صغرا کبرا معلوم کرنا. یہ بہت آسان ہے. جس قضیے کے اندر اصغر کا ذکر ہو وہ صغرا, جس قضیے کے اندر اکبر کا ذکر ہو وہ کبرا. تو یہ بنے گا صغرا, یہ پورا قضیہ بنے گا صغرا, اور کوئی جاندار پتھر نہیں یہ پورا قضیہ بنے گا کبرا. اب ہم تقریباً ساری چیزیں نکال چکے ہیں. اصغر اکبر پتہ چل گیا, حد اوسط صغرا کبرا پتہ چل گیا. اب نتیجہ نکالنا ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کوئی انسان پتھر نہیں, یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. یہ دوسری مثال ہے. تیسری مثال دیکھیں, بعض جاندار گھوڑے ہیں, ہر گھوڑا ہی نہیں نہانے والا ہے. تو یہاں پر بھی ساری چیزیں نکالنی ہیں. تو سب سے پہلے آپ موضوع محمول نکالیں. اب بعض جاندار یہ بنے گا موضوع, اور گھوڑے ہیں یہ بنے گا
محمول. اسی طرح یہاں پر ہر گھوڑا یہ بنے گا موضوع اور ہنہنانے والا ہے یہ بنے گا محمول. تو موضوع محمول آپ نے نکال لیا ہے. اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز دونوں جگہ پہ مشترکہ ہے, وہ حد اوسط ہوگی, اور وہ یہ گھوڑے ہیں ہر گھوڑا, یہ گھوڑا دونوں جگہ پہ مشترکہ آ رہا ہے تو یہ بن جائے گی حد اوسط. تو جو پہلا قضیہ ہے اس میں حد اوسط بن رہی ہے محمول, اور جو دوسرا قضیہ ہے اس میں حد اوسط بن رہی ہے موضوع. جب آپ یہ چیز نکالیے, حد اوسط آپ نے نکالی, اب باقی بات بہت آسان ہے کہ پہلے قضیے میں حد اوسط کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے وہ ہوتی ہے اصغر, تو یہاں پہ اصغر بنے گا موضوع. اور اسی طرح جو دوسرے قضیے ہے اس میں حد اوسط کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے وہ بنے گی اکبر, تو یہاں پہ محمول بنے گا اکبر. جب اصغر اکبر نکل آیا ہے, اب اگلا مسئلہ کہ صغرا کبرا کون سا ہے, وہ بہت آسان ہے. جس قضیے میں اصغر کا ذکر ہو وہ صغرا ہے, یہ پورا جملہ بن جائے گا صغرا, اور جس قضیے میں اکبر کا ذکر ہو وہ کبرا ہے, یہ پورا جملہ بن جائے گا کبرا. صغرا, کبرا, اکبر, اصغر, حد اوسط, موضوع, محمول, یہ ساری چیزیں آپ نے نکال لی ہیں. اب ہم نے نکالا نتیجہ. نتیجے میں پھر ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک قضیے کے اندر کلیہ ہو, دوسرے قضیے کے اندر جزیہ ہو, تو جو آپ نے نتیجہ نکالنا ہے وہ آپ نے نتیجہ جزیہ نکالنا ہے. اب یہ دیکھیں پہلا قضیہ اس میں جزیہ ہے, دوسرا قضیہ اس میں کلیہ ہے, تو نتیجہ نکلے گا جزیہ. بعض جاندار ہنہنانے والے ہیں, یہ بن جائے گا اس کا نتیجہ. تو یہ دونوں ہیں قیاس, اور قیاس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ تیسرا قضیہ ہے. یہ تین مثالیں ہم نے پہلے پارٹ کے اندر کور کی ہیں ایکسرسائز کے دوسرے پارٹ کے اندر انشاءاللہ باقی تین مثالوں کو کور کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات, اس کا چھٹا سبق ہے حجت کی قسمیں. سبق ہم مکمل پڑھ چکے ہیں, اس کے بعد اس کی تمرین کر رہے تھے. تمرین کا ایک پارٹ ہم پہلے کر چکے ہیں, یہ دوسرا پارٹ ہے, اس کے اندر ہم انشاءاللہ تین مسئلوں کو حل کریں گے. تو دیکھیں یہاں پہ سوال یہاں پر بھی یہی ہے, ذیل میں چند قیاس لکھے جاتے ہیں, ان میں اصغر, اکبر, حد اوسط, صغرا, کبرا کو پہچان کر بتاؤ اور نتائج بھی بتاؤ. تو ان ساری آپ نے ایک ایک کر کے بتانے ہیں. تو سب سے پہلے کرنے والا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ موضوع اور محمول کو الگ الگ کریں. موضوع اور محمول کو الگ جب آپ کر لیں گے, اس کے بعد اگلا کام آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے حد اوسط دونوں جگہ سے نکالنی ہے. حد اوسط جب آپ نکال لیں گے تو پھر آپ کو اصغر اور اکبر کی پہچان ہو جائے گی. اصغر اور اکبر کی پہچان سے آپ کو صغرا اور کبرا کی پہچان ہوگی, اور حد اوسط کی وجہ سے جو باقی جملہ بچے گا اصغر اور اکبر, اس سے آپ کو جو قیاس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. جیسے کہ یہاں پہ دیکھتے ہیں بعض مسلمان, یہ بن رہا ہے موضوع, اور اسی طرح نمازی ہیں, یہ بن رہا ہے محمول, اور یہاں پر ہر نمازی یہ بن رہا ہے موضوع, اور اللہ کا پیارا ہے یہ بن رہا ہے محمول. یہ پتہ کیسے چلے گا موضوع محمول کا؟ دیکھیں جو محمول ہوتی ہے نا وہ خبر ہوتی ہے, وہ خبر مثبت بھی ہو سکتی ہے, خبر منفی بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ دونوں جگہ پہ خبر مثبت ہے, اور جس کے متعلق خبر دی جا رہی ہوتی ہے وہ موضوع ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ بعض مسلمان, اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے نمازی ہیں, یہاں پر ہر نمازی یہ موضوع, اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے اللہ کا پیارا ہے. جب آپ کو موضوع محمول پتہ چل گیا, اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کون سی چیزیں جو دونوں جگہ پہ مشترکہ ہے, وہ یہ ہے نمازی ہیں ہر نمازی, یہ دونوں جگہ پر ایک ہے. جب یہ دونوں جگہ پر ایک ہے تو یہ بنے گی حد اوسط. تو پہلے قضیے میں محمول یہ بن رہا ہے حد اوسط, اور دوسرے قضیے میں موضوع یہ بن رہا ہے حد اوسط. اب حد اوسط جب آپ کو پتہ چلے گا تو حد اوسط کے بعد پہلے قضیے میں جو چیز باقی بچے گی وہ بنے گی اصغر. جیسے یہاں پہ بعض مسلمان یہ بچا ہے تو یہ بنے گا اصغر, اور اسی طرح دوسرے قضیے میں حد اوسط کے بعد جو چیز باقی بچے گی وہ ہوگا اکبر, اور اللہ کا پیارا جو محمول ہے وہ بنے گا اکبر. تو اصغر اکبر کا بھی آپ کو پتہ چل گیا. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے صغرا اور کبرا کا. یہ بھی آسان ہے, جس قضیے میں اصغر کا ذکر ہو وہ صغرا ہے تو یہ بنے گا صغرا. اسی طرح جس قضیے میں اکبر کا ذکر ہو وہ بنے گا کبرا, تو یہ دوسرا جملہ بنے گا کبرا. صغرا کبرا پتہ چل گیا. اب ہم نے نکالنا نتیجہ. حد اوسط گرا کے جب آپ باقی نتیجہ نکالیں گے, ادھر ہے بعض مسلمان اللہ کا پیارا, یہ بنے گا اس کا نتیجہ, بعض مسلمان اللہ کے پیارے ہیں. پانچویں مثال آپ دیکھیں, بعض مسلمان داڑھی منڈانے والے ہیں, کوئی داڑھی منڈانے والا اللہ کو نہیں بھاتا. بھاتا کا مطلب ہوتا ہے پسند آتا.
کوئی داڑھی منڈانے والا اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اب یہ دو قضیے ہیں، ایک قیاس ہے، اس کا آپ نے رزلٹ نکالنا ہے اور یہ ساری چیزیں معلوم کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وہی کریں گے کہ ہم موضوع محمول پتہ کریں گے۔ تو یہ بعض مسلمان، یہ بن رہا ہے اس کا موضوع، اور داڑھی منڈانے والے ہیں، یہ بن رہا ہے اس کا محمول، اور اسی طریقے سے کوئی داڑھی منڈانے والا، یہ بن رہا ہے موضوع یہاں تک۔ اللہ کو نہیں بھاتا، یہ چونکہ خبر دی جا رہی ہے، ایک حکم لگایا جا رہا ہے، یہ بنے گا محمول۔ تو موضوع محمول جب آپ نے نکال لیا ہے، اب اگلا مسئلہ ہے حد اوس نکالنے کا۔ تو حد اوس دیکھیں، دونوں جگہ پہ داڑھی منڈانا، یہ حد اوس بن رہا ہے، اس میں یہ داڑھی منڈانے والے اور کوئی داڑھی منڈانے والے، یہ حد اوس ہے، تو حد اوس بھی آپ گرا دیں۔ تو پہلے قضیے میں حد اوس بن رہا ہے محمول، اور دوسرے قضیے میں حد اوس بن رہا ہے موضوع۔ اب اس کے بعد پہلے قضیے میں حد اوس کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے وہ ہوتا ہے اصغر، اور یہاں پر یہ موضوع ہی اصغر بنے گا کیونکہ یہی باقی بچ رہا ہے، اور دوسرے قضیے میں حد اوس کے بعد جو چیز باقی بچے گی وہ ہوگا اکبر، تو یہ بنے گا اکبر۔ تو اصغر اکبر بھی نکل آیا۔ تو جس قضیے میں اصغر کا ذکر ہو وہ ہوتا ہے صغرا، تو یہ پہلا قضیہ ہو گیا صغرا، اور جس قضیے کے اندر ذکر ہو اکبر کا وہ ہوتا ہے کبرا، تو یہ پورا قضیہ بن جائے گا کبرا۔ اب اس کے بعد آپ حد اوس کو جب آپ نکال لیں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکل آئے گا، اور یہ والی بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں اس میں کلیہ ہے، یہ ایک جزیہ ہے، تو آپ نے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ آپ نے جزیہ نکالنا ہے، کیونکہ دو قضیے اگر ہوں، ایک کلیہ اور ایک جزیہ ہو، تو نتیجہ ارزل کے تابع ہو کر جزیہ آتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ نکلے گا بعض مسلمان اللہ کو نہیں بھاتے، یعنی اللہ کو پسند نہیں آتے، یہ اس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ تو یہ پانچویں مثال ہے۔ اس کے بعد آخری مثال ہے جس کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ اگلی مثال دیکھیں، ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے، ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا مطیع ہے۔ مطیع کا مطلب اطاعت کرنے والا، فرما بردار ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ موضوع محمول الگ الگ کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہر نمازی، یہ بن رہا ہے موضوع، اور سجدہ کرنے والا ہے، یہ بن رہا ہے محمول۔ اسی طرح ہر سجدہ کرنے والا، یہ بن رہا ہے موضوع، اور اللہ کا مطیع ہے، یہ بن رہا ہے محمول، کیونکہ یہ خبر دی جا رہی ہے نا، پہلے قضیے میں ہر نمازی کے متعلق خبر دی جا رہی ہے سجدہ کرنے والا ہے، اسی طرح دوسرے قضیے میں ہر سجدہ کرنے والے کے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا مطیع ہے، اور خبر کو محمول کہتے ہیں، اور جس کی خبر دی جا رہی ہو وہ موضوع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا کام آپ نے یہ کرنی ہے، حد اوس دیکھنی ہے، یعنی کون سا جملہ ہے جو دونوں جگہ پر ایک ہی ہے، وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سجدہ کرنے والا یہی ہے۔ حضرت نے ساری مثالیں تقریباً ایک جیسی ہی دی ہیں کہ جس میں حد اوس اول میں دوسری جگہ پر آ رہی ہے اور دوسرے قضیے میں پہلی جگہ پر آ رہی ہے۔ تو یہ پہلے قضیے میں محمول، یہ بن رہا ہے حد اوس، اور دوسرے قضیے میں موضوع، یہ بن رہا ہے حد اوس۔ پھر حد اوس کو گرانے کے بعد جو پہلے قضیے میں باقی چیز بچتی ہے وہ ہوتا ہے اصغر، تو یہاں پہ ہر نمازی، یہ بنے گا اصغر، اور اسی طرح حد اوس کو گرانے کے بعد دوسرے قضیے میں جو چیز باقی بچے گی وہ ہوگا اکبر، تو اللہ کا مطیع، یہ بنے گا اکبر، اور ہر نمازی، یہ بنے گا اصغر۔ اب اگلا مسئلہ صغرا اور کبرا، وہ آسان ہے، اس میں اصغر کا ذکر ہے تو یہ بنے گا صغرا، اور اس میں اکبر کا ذکر ہے تو یہ بنے گا کبرا۔ تو صغرا کبرا بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے نتیجہ نکالنا ہے۔ حد اوس کو جب آپ گرائیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا ہر نمازی اللہ کا مطیع ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ والی ایکسرسائز مکمل ہو جائے گی۔